السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں نوشین فیاض کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے ہاں مجھے دیر ہوئی۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت، پہلی نظر کی محبت۔ تجھے کسی دل میں امان نصیب نہ ہو تو ہمیشہ در بدر پھرتی رہے، تجھے کہیں ٹھکانہ نہ ملے۔ ساحل کی بھیگی نمکین ہوا محبت کو بددعائیں دیتی۔ اس روتی ہوئی لڑکی کے بال اڑائے جا رہی تھی۔ بھیگی ہوئی ریت پر اس کے پیروں کے نشان بہت دور تک تھے۔ بے قرار سمندر میں ڈوبتے سورج کا رنگ کرمزی ہو کر پانیوں میں گھلتا جا رہا تھا۔ وہ سارے ہنر جو میں نے سیکھے ہی نہیں، تمہیں دیکھ کر میری انگلیوں میں دھڑکنے لگتے ہیں۔ تمہاری ذات کے اتنے رنگ ہیں کہ بے ساختہ پینٹ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ دل کا شیشہ چور چور ہوتا رخ زمیں کرتا جا رہا تھا۔ ماضی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دیکھا، ایک خواب تو یہ سلسلے ہوئے دور تک نگاہوں میں ہیں، گل کھلے ہوئے۔ جلتی ہوئی لکڑیاں چٹک رہی تھیں اور ہوا راکھ اڑتی پھر رہی تھی۔ آگ کے گرد تپش سے سرخ چہرے لیے لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان گٹار بجاتے ہوئے وہ لڑکا اس کے لیے گانا گا رہا تھا۔ دائیں آستین سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے دل کی طرح ڈوبتے سورج کو آخری بار دیکھا۔ تم جب سوچ میں گم ہو کر پینٹ برش کی پشت کو گال سے بار بار ٹکراتی ہو، یا تمہارا برش صورت کے ساتھ کینوس پر دھنک کے رنگ بکھیرتا ہے، کوئی بار بار تم سے محبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک ہی بار بتا دو، کوئی کب کب مجھ سے محبت میں مبتلا ہوتا ہے؟ جب تم سانس لیتی ہو۔ کوئی تمہارے ہر سانس کے بدلے تم سے محبت میں مبتلا ہوتا ہے، تمہارا شکر گزار ہوتا ہے کہ تم نے خود کو اس کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سر پیچھے گرا کر اتنا ہنستی کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر جاتیں۔ گروپ اسائنمنٹس میں اس کے بنائے گل بوٹے وہ پوری پینٹنگ میں سے بوجھ لیتا تھا۔ تمہارے ہاتھوں کی مہک سے کیکٹس بھی مہکنے لگے، یہ تو پھر پھول ہیں۔ وہ حیران ہوتی تھی، وہ کیسی محبت کرتا تھا، وہ ایسی محبت کرتا تھا پر آ کر دل رک گیا تھا، اور اس کے قدم بھی۔ ایک ٹیلے سے ٹیک لگا کر وہ وہیں ریت پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اب بھی اس نے یہ نہیں کہا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن اور اگر مگر سے آگے محبت کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پورا شہر دھند اور سموگ میں لپٹا ہوا تھا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس دن کے پہلے پہر بھی روشن تھیں۔ اولڈ کیمپس کی عمارت کوہر اوڑے ایک سائے جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ مینار کے ہشت پہلو گنبد کے زیریں حصے پر لگا گھڑیال کسی خواب یا وہم کی طرح وقت بتا رہا تھا، اور اسے محض کچھ منٹوں کی دوری پر لاہور شاہی قلعے کے عقب میں ایک تنگ سی گلی میں سفید دروازے والے گھر میں ہاتھ میں اخبار لیے احسان اللہ برآمدے میں بیٹھے حسنات حسن کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے۔ عمر کے پرشباب دور سے گزرتے اس لڑکے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور زیر لب محبت کے کسی نغمے کی دھن تھی۔ اس کی چال ڈھال اور نشست و برخاست میں ایک طرح کا سرور چھلکتا تھا۔ احسان اللہ نے زندگی میں ایک محبت کی تھی، ایک ہی محبت کو آخری محبت جان کر انہوں نے اپنا سب کچھ اسی کو سونپ دیا تھا۔ یوں بھی جس دور سے ان کا تعلق تھا، اس دور میں محبتیں ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ صنف نازک کی پردے داریاں، بڑوں کے لحاظ، رشتوں کی مروتیں تھیں۔ ایک بار غلطی سے محبت ہو جانے کے بعد دوبارہ اس معجبین کو دیکھ پانا ہی بڑی بات تھی۔ ملاقات اور بات چیت تو گویا دیوانے کا خواب تھا۔ ہاں، مگر خوشبو میں بھیگے محبت نامے تھے جن کے حاشیوں پر بڑی فرصت اور اضطراری میں خوبصورت گل بوٹے بنائے جاتے تھے۔ تو اس دور میں محبت ہو جانا اور پھر اس محبت کو پا لینا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بعض اوقات معجزے بھی تو سب کو راس نہیں آتے، انہیں بھی یہ معجزہ راس نہیں آیا تھا۔ جسلان احمد کو جنم دیتے ان کی محبت اور شریک حیات نے زندگی کے سفر میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد گھر والوں کا مسلسل دباؤ بھی ان کی زندگی میں کسی دوسرے کی گنجائش نہیں نکال سکا۔ جسلان احمد ان کی تمام تر محبت اور سوچوں کا مرکز تھا، لیکن بیجا لاڈ پیار نے اسے ضدی اور خودسر بنا دیا تھا۔ اسے اپنے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ یہاں تک کہ ملک سے باہر جانے کی ضد پکڑتے بھی اسے باپ کی تنہائی اور اس کی آنکھ میں آنسو دکھائی نہیں دیے تھے۔ پھر وہیں شادی کر کے زندگی بسر کرتے اسے کبھی بوڑھے اکیلے باپ کا خیال نہیں آیا۔ اس کے پاس کبھی کبھار کی کال پر بھی سنانے کے لیے بہانے نہیں تھے۔ کام کی بہت مصروفیت ہے، چھٹی نہیں مل سکے گی، ورنہ پاکستان چکر لگا لیتا۔ انہیں کبھی اس کے لہجے میں اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ کبھی کبھی کال والا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور اب وہ تھے اور ہر سو تنہائی۔ زندگی جو اتنی طویل لگتی تھی، تنہائیاں کاٹتے گزر گئی۔
اس کے باوجود وہ جزلان احمد سے اسی طرح محبت کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنے فرمانبردار بیٹے سے محبت کر سکتا ہے۔ انہیں لگتا تھا زندگی کی چکا چوند میں کھو کر والدین کو بھول جانا ہر نئی نسل کا وتیرہ ہے۔ تربیت کا قصور انہیں حسنات کے آنے تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکے کا حمیر کسی اور مٹی سے اٹھا تھا یا وہ کسی دوسرے سیارے سے آیا تھا۔ انہیں آج بھی یاد تھا جب وہ آیا تھا تو پہلی صبح بیدار ہونے کے بعد انہیں سلام کرنے آیا تھا۔ بات تو بڑی معمولی تھی لیکن انہیں بہت محسوس ہوئی تھی۔ پھر جس طرح وہ ان کا خیال رکھتا، پہلے پہل تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ نیا نیا آیا ہے، مروت میں کام وام کر دیتا ہے، 4 دن میں شہر کی ہوا اس کے حد و حال بدل ڈالے گی۔ لیکن اب تو اتنے سال گزر گئے تھے، وہ ویسا ہی تھا بلکہ پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ سچ بات تو یہ کہ شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کے عادی نہ ہوں، بھلا پردیسی پنچھیوں سے بھی پیت لگائی جاتی ہے، وہ مگر دھن کا پکا بہتے پانی کی طرح ان کے اندر اپنا راستہ بناتا چلا گیا۔ وہ اکثر سوچنے پر مجبور ہو جاتے، اگر حسنات کی جگہ جزلان احمد یا اس کا بیٹا ہوتا تو کیا زندگی تب بھی یوں ہی بامانی لگتی؟ یا جزلان احمد اتنا خود کفیل ہو گیا تھا کہ اسے احسان اللہ کی ضرورت نہیں تھی؟ یا اس کے پاس اتنی مصروفیت ہوتی کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اپنی توہین سمجھتا؟ تیزی سے ہاتھ چلاتے وہ گھڑی پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ بڑی سی ڈائننگ ٹیبل جس کا استعمال اب کھانے کے لیے تو ترک ہو چکا تھا، لیکن گھر کے 2 حضرات کا اچھا خاصا سامان سمیٹے ہوئے تھی۔ اس پر ٹوسٹر پڑا ہوا تھا، چائے کی پیالی باورچی خانے سے بنا کر لانے تک ٹوسٹ تیار ہو چکے تھے۔ بھاپ اڑاتی چائے کے ساتھ گرما گرم سنہری سینکے ہوئے ٹوسٹ رکھ کر اس نے اپنے آگے اخبار پھیلا کر بیٹھے احسان اللہ کو آواز دی، یہ رکھا ہے آپ کا ناشتہ اور دوائیوں کا ڈبہ، یہاں نیچے رکھ رہا ہوں، میں اگر فون نہ اٹھاؤں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تیزی سے بالوں میں برش چلاتے وہ کہہ رہا تھا، دوائیوں کی عموماً کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن محض ڈبہ نہ دکھائی دینے پر وہ اسے فون میں لا کر بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی وہ کلاس میں ہوتا، کبھی راستے میں، فون نہ اٹھاتا تو وہ اس کے مہمان ہونے کا لحاظ کیے بنا اچھی خاصی کلاس لے ڈالتے تھے۔ اور تمہارا ناشتہ؟ انہوں نے اخبار سمیٹ کر ایک طرف ڈالا، میں کر لوں گا، ایک ضروری کام ہے بس اسی لیے۔ لہجہ سرسری بناتے ہوئے بھی وہ مکمل چاق و چوبند محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، اس بار کون سا رنگ ختم ہو گیا ہے؟ اس نے بھی سرسری لہجے میں جواباً سوال آیا۔ وہ جانتے تھے کوئی ہے جو رب کائنات کی تخلیق کردہ رنگین صنف سے ہے اور اس سے رنگوں سے گہرا شغف ہے۔ وجہ بڑی سادہ سی تھی، ہر تھوڑے دن بعد اس لڑکے کے پاس کسی نہ کسی رنگ کی ٹیوب یا جار نظر آتا تھا اور پوچھنے پر ایک دوست نے منگوایا ہے کہہ کر ٹال دیتا تھا۔ مزید یہ کہ اس کے کمرے کی بتی رات دیر تک جلتی تھی۔ وہ اس کے گٹار پر بجانے والی دھن پہلے سے زیادہ میٹھی ہو گئی تھی۔ وہ جانتے تھے ان رنگوں کے پیچھے محبت کی کائنات سے ایک بڑی رنگین کہانی جنم لے رہی ہے۔ رنگ نہیں ختم ہوا، برش گم کر بیٹھی ہے وہ۔ روانی میں جواب دیتے اسے اچانک ہی احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ احسان اللہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، وہ کسیانہ ہو کر ہنس دیا۔ وہاڑی کے شہزادے کو لاہور کی کسی افسرہ نے قابو کر لیا ہے، وہ کراچی سے ہے۔ اپنے بے ساختہ پن پر اسے خود ہی کوفت ہوئی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، آج حجامت بنانے والا آئے گا، فون کرے گا، اگر دوپہر تک نہ آئے تو خود فون کر لیجیے گا۔ خود کو کوستا منہ پکا کر ان کی ہنسی کو نظر انداز کرتا ہوا وہ کیمپس کی طرف بھاگا، جہاں وہ صبح کے پہلے پہر بھی خوفزدہ انداز میں اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی سرعت سے اس کی جانب آئی۔ مل گیا برش؟ اس کے کہنے سے پہلے حسنات نے برش نکال لیا تھا۔ او میرے اللہ، شکر ہے شکر ہے۔ برش کو دیکھ بھال کر تسلی کرتے اس نے چوم کر آنکھوں سے لگایا تو یہاں سے رنگ کینوس پر منتقل ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں کہاں گیا میرا برش، وہ تو رات جب کام کرنے کا ارادہ کیا تو اتنی تلاش کے بعد بھی نہیں ملا۔ بھوک کے وقت کھانا نہ ملے میں صبر کر لوں، لیکن اگر کام کے وقت برش، رنگ یا کینوس نہ ہو تو میں پاگل ہو جاتی ہوں۔ دھند آلود صبح میں وہ زمین پر بیگ رکھے پیسے نکال کر گن رہی تھی۔ ٹھٹھرتے درختوں کے لیے یہ اور اس جیسے ہزاروں منظر نئے نہیں ہوں گے، ان کا بے نیاز ہونا بنتا تھا، لیکن حسنات حسن کے لیے اس منظر سے زیادہ دلکش کچھ نہیں تھا۔ جیسے برف پوش چوٹیوں کے تصور کو پیماؤں سے سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں، اپنے سمت بلاتے ہیں اور انہیں سر کرنے کے لیے دنیا بھر سے سرفرے نکلتے ہیں، اسی طرح اس لڑکی کے ایک جنبش پر حسنات حسن زندگی وارتا تھا۔ یہ لو، میری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ پیسوں والا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر وہ دوسرے ہاتھ سے بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ ذرا کی ذرا حسنات حسن کو افسوس ہوا تھا۔ یہ وہ ملاقات تھی جس کی قیمت اس لڑکی کو بھرنی پڑی تھی۔ اس دن جناب باغ میں اپنی پینٹنگ پر کام کرتے ہوئے
اس نے حسنات سے رنگ منگوایا تھا اور جب وہ رنگ دینے گیا تو وہ جانے کے لیے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ وہیں اس کا برش گھاس پر پڑا ملا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے واپس دے دیتا، لیکن وہ جانتا تھا اب جب ضرورت کے وقت اسے برش نہیں ملے گا تو وہ اسے میسج کرے گی۔ اسی لیے وہاں سے واپسی پر وہ برش لینے چلا گیا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ ادائیگی کے بغیر 1 روپے کی چیز نہیں لیتی، تو یہ برش تو پھر اتنا مہنگا تھا۔ سارے ہی حساب کتاب وہ پہلے سے کیے بیٹھا تھا، لیکن اس سے دوبارہ ملنے کی خواہش پر آمین کہتے اس نے وہ برش چپکے سے اٹھا لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے زیر لب کہتے خود کو تسلی دی اور شال سے باہر جھانکتے شہد رنگ بالوں کو سیاہ لانگ کوٹ کی پشت پر جھولتے دیکھا۔ اسے اپنے چچا کی تنہائی کے احساس میں ان کے پاس لاہور بھیجنے کے لیے ابا نے اسے شہر لاہور کی بڑی رنگین تصویر دکھائی تھی۔ لاہور ایک شہر طلسم ہے، یہ جسے اپنے تک رسائی دیتا ہے اس پر قبضہ جما لیتا ہے، اسے کہیں اور جانے ہی نہیں دیتا، اور اگر کوئی وہاں سے آ بھی جائے تو اس کا دل واپس نہیں آتا۔ ایک کہاوت ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی دنیا کی کتنی آبادی کو محض اس لیے گنتی میں نہ لکھا جائے کہ انہوں نے لاہور نہیں دیکھا۔ بے صبری سے بات کاٹ کر اس نے کہا تھا، اور ابا تعصب سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ مجھے بھول گیا تھا تمہارا تعلق ہندسوں سے ہے اور تم عادات کی زبان ہی سمجھ سکو گے، تمہیں زندگی کے رومانس کی خوابوں کی خبر ہی نہیں۔ مجھے خبر ہے، لیکن خوابوں میں کچھ وقت کچھ دن گزارے جا سکتے ہیں، غیر متعین زمانے تک خوابوں کو جینا زندگی کی دلکشی ختم کر دیتا ہے۔ میں کیسے کسی رشتہ دار کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں؟ پھر یہی سوچ لو کہ ایک شخص ہے جو مجھے اپنے ابا کی طرح عزیز ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں گھر بار سب چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا، ان کی خدمت کرتا، لیکن میرے اوپر میرے گھر بار بچوں کی ذمہ داری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ تو بس میری ایک خواہش ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو تمہاری مرضی، میں تمہیں نہیں کہوں گا۔ پھر انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن وہ چپ چاپ مان گیا تھا۔ ہجرتیں سب کو راس نہیں آتی، لیکن کس نے سوچا تھا کہ ایک ہجرت اس کی زندگی کی سمت متعین کر دے گی۔ بعد میں کتنی بار اس نے ہیلے اور اولڈ کیمپس کے درمیان چکر کاٹتے اس لمحے کو دعا دی تھی جب اس نے یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ کتنی راتیں ایسی آئی تھیں جب مال روڈ پر مہوے سفر ٹریفک کی رواں دواں روشنیوں میں فٹ پاتھ پر چلتے اس نے ابا کا اور ان لفظوں کا شکریہ ادا کیا تھا جنہوں نے اسے یہاں آنے کے لیے قائل کیا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب لاہور کی راتوں کی سیاہی خوبصورت دوشیزاؤں کے کاجل میں بدل جاتی ہے اور پورا شہر کوہر کی پر نور چادر اوڑھ لیتا ہے۔ بھلا ہوا اسموگ میں فوگ میں مدغم ہو کر اس سفیدی میں اضافے کا ایک سبب بنی تھی۔ ہاسٹل کی دوسری منزل پر راہداری میں آخری والے کمرے میں دودھیا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ اس اجالے میں کتنے ہی رنگ کینوس کے سامنے برش کے منتظر تھے، اور برش بستر پر بیٹھ کر تیزی سے پیر جھلاتی لڑکی کے لمس کے قندیل آفری تھی۔ یہ روشنیوں کے شہر کی ابصرہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنگلوں میں اڑانے بھرتے جگنوں کی زو اور سمندروں کی نمی بیک وقت تھی۔ اس شام وہ گروپ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اولڈ کیمپس کی ساحر عمارت میں راہداری کے سامنے دانیہ سنگی بینچ پر اپنی ٹوٹی ہوئی ہیل لے کر بیٹھی تھی۔ دانیہ ان کے گروپ کا فیشن آئیکن تھی، وہ جو پہنتی موسم اس رنگ کا ہو جاتا یا وہ موسم کو دیکھ کر کپڑوں کا انتخاب کرتی تھی۔ یہ بات ایک راز تھی۔ تو دانیہ شیرازی اپنی ٹوٹی ہوئی ہیل لیے بیٹھی تھی اور اس کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتا اعجاز۔ دانیہ اس کی کزن تھی اور منگیتر بھی، اس کا منڈلانا بنتا تھا۔ ہم آج شاپنگ پر چل رہے ہیں، لیکن مجھے ایک ضروری پینٹنگ مکمل کرنی ہے۔ اسے اپنے بیگ کے اندرونی پاکٹ میں پڑے پیسوں کا بھی اندازہ تھا، اور وہ واقعی اسے وہ پینٹنگ مکمل کرنی تھی جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے پینٹ کیا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی پینٹنگز اس کے لیے آمدنی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ تو تھیں ہی، لیکن اسے مصروف رکھنے کا بہانہ بھی تھیں۔ وہ اکثر سوچتی کہ اگر یہ ہنر بھی اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ کیا کرتی۔ یہ جو رنگ باہر تھے اسے اندر زندہ رکھتے تھے، ورنہ اندھیروں کے خوف میں مبتلا دل کب کا دگا دے جاتا۔ زویا اور مہرین نے اس کے جانے کی شرط نہ رکھی ہوتی تو سرما کی یہ شام وہ کمرے میں چکرا چکرا کر کاٹتی۔ تو جب وہ سب ایک سے دوسری شاپ تک جاتے کچھ نہ کچھ خریدنے یا دیکھنے میں مگن تھیں، وہ اکیلی ایسی تھی جو کچھ نہیں دیکھ رہی تھی، کچھ خرید نہیں رہی تھی۔ نہ شیشوں کے شو کیس میں سجے خوبصورت اور مہنگے ہینڈ بیگ، نہ لمبی لمبی ہیلز والی سینڈلز اور موسم کی مناسبت سے لگے شوز، نہ ہی برانڈز کے جوڑوں میں اسے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ تو بس آتی جاتی گاڑیوں کے شور میں گل مچاتی کہکے لگاتی سانس لیتی زندگی کو دیکھ رہی تھی، چکنے چمکتے فرشوں پر ٹک ٹک کرتے جوتوں کی آواز سن رہی تھی۔
ان تاریخی عمارتوں میں ملی جدید دکانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں دھند کے دھوئیں میں گم ہوتے لوگ، جنہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک آنکھوں کا جوڑا یہاں بھی اس پر سرسری نظر ڈال رہا تھا، مگر ابھی وہ اس سے لاعلم تھی۔ علم ہوتا بھی تو وہ ان کی نوعیت جان نہ پاتی، جان لیتی تو ماننا دشوار تھا کہ اس کی عزیز سہیلی کا منگیتر جانے کس وقت سے اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ یہ محبت یوں ہی اچانک نہیں ہوئی تھی۔ قندیل آفریدی نے دھیرے دھیرے اس کے دل و جان پر اپنا تسلط جمایا تھا۔ دانیہ شیرازی وہ لڑکی تھی جسے اپنے سامنے کبھی کچھ دکھائی نہیں دیا تھا، اعجاز کی وارفتگی اور جذبے لٹاتی نگاہیں بھی نہیں۔ وہ دونوں ایک رشتے میں تو بندھے ہوئے تھے، لیکن دنیا میں بہت سارے رشتوں کی طرح یہ بھی صرف رشتہ ہی تھا۔ ان کے دل کبھی کسی ایک تال پر نہیں دھڑکے تھے۔ اس خوبصورت رشتے کی چنگاری سے چاہ کا وجود دیپک اعجاز نے جلایا تھا۔ چاہ کا وجود جو دیپک اعجاز نے جلایا تھا، دانیہ کی میں نے جلدی بجھا دیا تھا۔ وہ دانیہ کے لیے ایک شو پیس تھا۔ یہ اعجاز شیرازی ہے، میرا منگیتر ہے، وہ گردن اکڑا کر کہتی، جیسے کوئی جیتنے والا فخر سے اپنی ٹرافیاں دکھاتا ہے۔ وہ ذرا نظر بھر کر اسے دیکھ لیتا، وہ سب کے سامنے اسے بھی ایک ننھا سا تمغہ بنا لیتی۔ اس دن اعجاز مجھے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ تک کھولنا بھول گیا تھا، ہے نا اعجاز؟ اسے لگتا تھا کسی دن وہ اس سے محبت بھی جتائے گا تو وہ سب کو بتاتی پھرے گی۔ یہ رشتہ گھر والوں نے طے کیا تھا اور وہ جانتا تھا۔ ہزار آزادیوں کے بعد بھی وہ اس رشتے کے متعلق اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ مصلحت کا کیڑا اندر ہی اندر اسے کھوکھلا کرتا جا رہا تھا۔ تب اس نے قندیل آفریدی کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو، لیکن ایسے ہی جیسے کوئی بھی اپنے ارد گرد بسنے والوں کو جان سکتا ہے۔ محسوس اس نے بڑے عرصے بعد کیا تھا۔ اس کی خود سے اور دوسروں سے بے نیازی نے اعجاز شیرازی کی زندگی کو ایک نئی مٹھاس سے روشناس کروایا تھا۔ اس کے بھرے بھرے گالوں پر بالکل معمولی مسکراہٹ ایسی خوشبو کی طرح تھی جو اندر کہیں سب کی پہنچ سے باہر کسی گلستان کا اشارہ دیتی تھی۔ پہننے اوڑھنے کو کبھی اس نے دانیہ کی طرح زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کے کپڑوں جوتوں کے امتزاج کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ ایک سکون کی طرح وہ تھکے ہوئے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ سرد راتوں میں اس کی یاد کسی کنمن پسند پر جدت مشروب کی طرح رگ و جاں کو حرارت بخشتی تھی۔ وہ دھیان سے اس کا مشاہدہ کرتا، بے خیالی میں اسے سوچتا اور دانیہ سے موازنہ کرتا رہتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا۔ تم کچھ نہیں لوگی؟ اس نے مڑ کر اعجاز کی طرف دیکھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی لیے تو آنے سے منع کر رہی تھی۔ میں نے وہاں ایک لانگ کوٹ دیکھا، تم پہنتی ہو نا، تو سوچا تم پہ اچھا لگے گا۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پہ قندیل نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ دیکھا۔ شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں، اس نے ٹالنا چاہا۔ میں لے چکا ہوں، تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، پیمنٹ میں خود کرتی ہوں اس کی۔ حف کے لیے اس نے اعجاز کے بتائے ہوئے آؤٹ لیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کیا میں تمہیں کچھ تحفہ نہیں دے سکتا؟ وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر روکنے کی کوشش نہ بھی کرتا تو اس کا لہجہ نظر انداز کیا جانے والا ہرگز نہیں تھا۔ قطار در قطار بنے آؤٹ لیٹس کے سامنے اندھیرے میں گاڑیوں کے بیچ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور وہ جیسے سنگی مجسمہ ہوئی تھی۔ اس کے ٹھٹک کر رکنے پر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک عورت ایک لڑکی کی چھٹے حص دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ جانتی تھی اسے غلط فہمی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بے اختیاری میں اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، لیکن اس کے جواب سے خوفزدہ ہو کر وہ اسے وہیں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی مہرین اور زویا کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اعجاز کی گاڑی میں جا چکے تھے۔ ایک وہ اکیلی پیدل چلتی جا رہی تھی۔ پیروں کو آشیاں کے راستے ازبر تھے، پھر چاہے وہ مسکن عارضی ہی تھا، سو پیر اٹھتے جا رہے تھے اور وہ کوٹ کے کالر کھڑے کیے سیٹی بجاتی ہوا کی آوازوں کو سماعتوں میں پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی پی او کے پاس اشارہ کھلا، لیکن کچھ ایک گاڑیاں بہت سستی سے چل رہی تھیں۔ پچھلی گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے اور اس شور میں اس کا موبائل بھی ایک مدھم سر کے ساتھ شامل ہوا۔ بیگ کی سائڈ پاکٹ سے اس نے فون نکالا۔ اجنبی کالنگ کے الفاظ نے اس کے لبوں پر ذرا کی ذرا مسکراہٹ بکھیری تھی۔ تم ابھی تک ہاسٹل نہیں گئی؟ کہاں ہو؟ اس کے سلام جواب سے پہلے ہی وہ لڑکا ارد گرد کے شور سے جان گیا تھا۔ اس نے لوکیشن بتائی اور گھڑی پر نظر دوڑائی، قدم واپس موڑے اور اسی سست روی سے واپس چلنا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 وہ زیر لب شمار کرنے لگی۔ اسے 60 تک گننا تھا اور پھر اس منتر کو 6 بار مزید دہرانا تھا۔ پھر وہ لڑکا اس کے پاس موجود ہوتا۔ اسے علم تھا اسے پینٹنگ پر کام شروع کرنا ہے۔ اس کے لیے اسے حالی الذہن رہنے کی ضرورت تھی، جیسے کہ وہ ہر پینٹنگ کے وقت کیا کرتی ہے۔
ہاسٹل دور ہونے کے باوجود وہ پیدل چلتی جاتی اور قدموں کے ساتھ اس کا ذہن ہم آہنگی بنا لیتا، اور جب وہ ہاسٹل پہنچ کر برش پکڑتی تو تھکن کے باوجود پوری طرح چوکس ہوتی۔ اس کے ہاتھ کینوس پر جادوئی طریقے سے چلنے لگتے، اور جب وہ برش رکھتی تو ایک عدد پینٹنگ مکمل ہو چکی ہوتی۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ یہ جو اخراجات کے لیے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز وہ بناتی تھی اسے اس نے ایک سے دوسری نشست میں مکمل کیا ہو۔ اب بھی اس کا یہی اندازہ تھا کہ ہاسٹل پہنچنے تک اس کا ذہن بن چکا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے وہ اس پاگل لڑکے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ ٹھیک 9 منٹ بعد وہ اس کے پاس تھا۔ اس کے اندازے سے 2 منٹ زیادہ لگے ہوتے، اور اس کا پھولا ہوا سانس یہ بتا رہا تھا کہ بائک کو سٹینڈ پر لگا کر وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ زیادہ سوال نہیں پوچھتا تھا۔ اب بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، کم از کم ایسا تو نہیں وہ جس کا جواب نہ دینا چاہتے۔ بھوک لگی ہے؟ نہیں۔ سوپ پینے چلیں؟ نہیں۔ اسے جس ریستوران کا سوپ پسند تھا اولڈ کیمپس سے وہاں جانا کچھ اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن اب وہ مخالف سمت میں چلتی کافی آگے آ گئی تھی، اور شاپنگ ایڈونچر سے کافی تھکی ہوئی بھی تھی، اس لیے خواہش کے باوجود اس نے مثبت جواب نہیں دیا تھا۔ رکشہ وغیرہ مل جائے گا اس طرف سے؟ وہ شاید اس کے دل کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے جی ٹی روڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، لیکن قندیل کسی سوچ میں گم نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ میٹرو پل کے نیچے سے سڑک پار کرنے سے پہلے بے دھیانی میں اس نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے عقب میں جنگلے سے باہر سر نکالے چنار کے ایک پتے کو توڑ لیا۔ حسنات نے ابروج کا کر اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کے اس عمل کی وضاحت طلب کر رہا ہو۔ پشیمانی میں گھری اس لڑکی نے لانگ کوٹ کی جیب میں وہ پتہ ڈال لیا۔ میں اگر عثمانی سلطنت میں پیدا ہوئی ہوتی تو شاید منییچر آرٹسٹ ہوتی۔ اس کے ذہن میں چنار کے پتے پر ایک خاکہ بننے لگا تھا۔ پھر میں بھی اسی وقت میں پیدا ہوا ہوتا تو تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرتا۔ اب تو شکر ہے فون کا آپشن ہے۔ یعنی تم اس پتے پر کچھ پینٹ کرنے والی ہو؟ بات کرتے کرتے وہ اچانک اس کی بات کی تہ میں اترا تھا۔ وہ ہنسی، نہ اس کی پہیلی بوجھ لی گئی تھی۔ یہ میں کل بتاؤں گی، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ہاسٹل کے دروازے سے ذرا دور الوداع کہتے اس نے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایک 3 کونے والا پتا اس کے لیے کتنا بڑا کینوس ہو سکتا تھا کہ وہ اس پر ایک دنیا پینٹ کر سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ جانتا تھا اگر خیال نے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کر لی ہے تو صرف کچھ دیر میں وہ پتا محض پتا نہیں رہے گا۔ میں اب نیچے نہیں آ سکوں گی، میں یہی ہوں۔ زرد روشنی میں قدرے سنسان سڑک پر کھڑے اس نے چلا کر کہا تھا، اور اب وہ نیچے کھڑا تھا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی اس رخ نہیں کھلتی تھی، اس لیے دروازہ کھول کر اس نے راہداری میں لگی بڑی سی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مدھم زرد روشنی میں وہ مرکزی عمارت کے احاطے کے باہر لوہے کے بڑے سے دروازے کے پاس کارڈ کے ساتھ بیٹھا مونگ پھلی کھا رہا تھا۔ اس پتے کا انتظار کر رہا تھا جس پر قندیل نے کتنی دیر پہلے شام کے کرمزی رنگ میں ڈوبے سائے جیسے لڑکے اور لڑکی کی تصویر بنائی تھی۔ بلا شبہ یہ قندیل اور حسنات تھے، اور یہ پتہ تھا ابھی حسنات کے لیے، لیکن ابھی وہ اسے یہ پتہ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لیے اسے انتظار کرنا تھا۔ باہر نظر آنے والے منظر کو کسی اور وقت کینوس کے حوالے کرنے کے لیے نظر میں بھر کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی، اور ہیئر ڈرائر کے ساتھ اس چھوٹی سی پینٹنگ کو خشک کر کے ان بہت ساری پینٹنگز میں رکھ دیا جو محبت کی تصویری کہانی کا ایک حصہ تھیں۔ حسنات حسن کے ملنے سے اب تک وہ بہت سے اہم مناظر جن میں ظاہر ہے بہت کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے حسنات حسن کو اپنے ساتھ پینٹ کیا تھا۔ یہ ایک مکمل کہانی ہونے والی تھی، اور یہ سب حسنات حسن کو حق مہر ادا کرنے پر ملنا تھا۔ جب مہرین اور زویا سمیت قندیل آفریدی بھی ناشتے کے لیے تاج محل جانا چاہتی تھی، تب دانیہ شیرازی وہ واحد شخصیت تھی جس کا معیار ہمیشہ کی طرح نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ اتنا ہیوی ناشتہ، حلوہ پوڑی اور پوڑے وغیرہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں لاہوری ہوں، لیکن یہ کریپ میں نہیں کھا سکتی۔ پتہ نہیں کیا چام نظر آتا ہے آؤٹ سائڈرز کو اس سب میں۔ نشاد چلتے ہیں ہائی ٹی کے لیے۔ زویا اور مہرین دونوں مریدکے سے آتی تھیں، اور قندیل آفریدی تو تھی ہی کراچی سے، سو اس کا آؤٹ سائڈرز والا تانا براہ راست ان تینوں کو لگا تھا۔ وہ دانیہ ہی کیا جو سوچ سمجھ لے یا بعد میں دوسروں کے کہنے پر پچھتا لے، اور اعجاز شیرازی سے بہتر یہ کون جانتا تھا۔ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان تینوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے اس نے کہا، ان میں سے کسی کا بجٹ نہیں ہوگا فی الحال۔ نشاد کا کیا خیال ہے اس بار تم نہ لے چلو؟ میں؟ لیکن کس خوشی میں؟ تمہاری منگنی ہوئی تھی اور تم نے ٹریٹ نہیں دی تھی۔ مہرین کو بروقت یاد آیا۔ سیدھے سادے مزاج کی اس لڑکی کا دماغ بس انتہائی صورتوں میں ہی کام کرتا تھا۔ لیکن وہ تو نشاط نہیں۔ بات کرتے اس کا ذہن پیسوں کے جوڑ توڑ کر رہا تھا، اور 5 لوگوں کی ہائی ٹی کا مطلب اسے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ یہ دیکھو،
زویا نے منہ کھول کر اپنی زبان دکھائی جسے سب نے انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھا۔ آخر کار اس نے زبان واپس منہ میں ڈالی۔ میری تو زبان کا ذائقہ بھی نشاط کے ہائٹی جیسا ہو گیا ہے، سو اب ہم نشاط جائیں گے۔ اب نہ کرنے کا مطلب پورے 6 ماہ تک مسلسل اور اس کے بعد بھی وقفے سے تانے سننا تھا۔ سو اس دھندالود شام میں وہ ایمپوریم مال میں نشاط کی آرامدہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ خوبصورت فانوس کی جگمگاتی روشنیوں میں بھی وہ چمک مفقود تھی جو بونسائی کے محور کے گرد گلابی نرم صوفے پر بیٹھی قندیل آفریدی یا حسنات حسن کی آنکھوں میں تھی۔ ایسی کسی جگہ قندیل آفریدی ہو، وہاں حسنات حسن کا ہونا ایسے ہی ضروری تھا جیسے سانس لینے کے لیے آکسیجن۔ کچھ قندیل آفریدی جیسے اعجاز شیرازی پر کچھ جتانا چاہتی تھی۔ عاشق ہو تو تم جیسا، کیسے مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے تمہیں قندیل۔ پیسٹری کا ٹکڑا قندیل کے حلق میں اٹکا تھا۔ یہ سب انہوں نے کہا تھا اور انہیں لگا تھا کہ اگر وہ نہیں کہیں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کہے گا، اور جو تم نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے یہ میرا حق ہے۔ وہ صدا کی خود پسند اعجاز شیرازی دو انتہاؤں کے بیچ جھول رہا تھا۔ شام کے سکون دیتے منظر جیسے وہ لڑکی جو دسترس میں نہیں تھی، اور دوپہر کا چبھتا سورج جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس رات گاڑی میں سب کے احتجاج کے باوجود مجھے تو تیری لت لگ گئی بجتا رہا۔ پرانے زمانے کی بدرو، اولڈ فیشن بابا، ٹیسٹ لیس۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اس کے ذوق کو سراہا تھا۔ وہ مگر کان لپیٹے فل آواز میں ایک کے بعد ایک بیتکا گانا پلے کرتا رہا۔ یہ میری گاڑی ہے اور جو میں چاہوں گا سب کو سننا پڑے گا، مجھے بھی۔ دانیہ شیرازی جیسے اپنا آپ آزمانے پر تل گئی تھی۔ تمہیں بھی۔ اس نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ بات مذاق کی حد سے نکل چکی تھی۔ میری طرف دیکھ کر کہو۔ اس نے اعجاز کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، دھند دیکھ رہی ہو؟ چند فٹ سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا اگر کہیں، اور ہرچا زبان پر آنے سے پہلے سچ ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی آگے اشارے پر کھڑی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ اس رات دانیہ شیرازی کو یہ ہائٹی کچھ زیادہ مہنگی پڑ گئی کہ اگلی گاڑی کے بمپر کا نقصان بھی اس کے کھاتے میں درج ہوا تھا، اور اعجاز شیرازی کی گاڑی کا نقصان بھی۔ کبھی کبھی حادثے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وقوع پذیر ہونے سے پہلے اگر ان کا ادراک ہو جائے تو انسان سہم جائے، ڈر جائے، اور اس کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس کے نہ ہونے کو یقینی بنانے میں جٹ جائے۔ یہ بھی کچھ ایسا ہی حادثہ تھا۔ پیچھے بائک پر آتے حسنات حسن کی جان لبوں پر آ گئی تھی، گاڑی کو ٹکراتے دیکھ کر اور قندیل آفریدی کی ہونالود چوڑی دیکھ کر۔ اس نے سوچا تھا اگر پہروں سے نحوست منسوب کی جا سکتی تو وہ بلا کم و کاست اس گھڑی کو منحوس ٹھہراتا، لیکن نہیں، یہ ساتیں ساتھ تھیں۔ مجھے تم اپنی بائک پر ہاسٹل چھوڑ دو۔ وہ اس کے ساتھ بائک پر بیٹھی تھی۔ اس جما دینے والے موسم میں اس کے کندھے پر جیکٹ کے اوپر اس کے ہاتھ کا لمس جیسے دہکتا ہوا کوئلہ تھا جو وہیں لڑکے کے دل میں بدن میں آگ بھڑکاتا تھا، اور حیرت انگیز طور پر وہ آگ نہیں تھی جو جلا کر بھسم کر ڈالے، یہ تو زندگی بخشنے والی حرارت تھی، چاہ کی حدت تھی۔ لوئر مڈل سے ہاسٹل کی سڑک پر مڑتے ہوئے اس نے تھک کر یا خوف سے مغلوب ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا تھا۔ قسمت کی اگر کوئی دیوی تھی تو آج حسنات حسن پر مہربان تھی۔ اس کا دل اختیار سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ ہاسٹل کی گیٹ سے ذرا پرے وہ اسے کہہ رہی تھی، شکریہ میرے لیے موجود ہونے کا، تمہارے لیے میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ یہ محض تسلی کے الفاظ نہیں تھے، وہ دونوں اس کا مطلب جانتے تھے۔ اس حادثے کو چٹکیوں میں اڑاتے اس روز وہ ایکسپو سینٹر میں موجود تھے۔ وہ ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے والے بک فیئر میں ایک سے دوسرے سٹال پر خوبصورت کتابوں کے سر وقت دیکھتی پھر رہی تھی۔ گروپ کے سارے ارکان ہال میں مختلف سٹالز پر بکھرے ہوئے تھے۔ تب اسے گھر سے فون آیا تھا، ابو پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ وہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، جو ہوا اس میں ان کی کوئی غلطی اگر تھی بھی تو تم کون ہوتی ہو انہیں سزا دینے والی؟ کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اگر کچھ برا ہو بھی جائے تو اسے قسمت کہا جا سکتا ہے۔ جو ہوا بھول جاؤ، وقت بار بار موقع نہیں دیتا۔ اب اگر پاپا کو کچھ ہو گیا تو تم ساری زندگی روتے بھی رہو تو یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اس کی باتوں سے متفق صرف اس حد تک تھی کہ اس کے ساری زندگی روتے رہنے سے بھی وقت واپس نہیں آئے گا، نہ وہ جو گزر چکا اور نہ یہ جو گزر جائے گا۔ کیا قیامت تھی جو اس پر گزری تھی، اب تو سوچنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دلہن بنی تھی، سرخ کامدانی لہنگے میں اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ مہندی کا رنگ بھی بڑا گہرا آیا تھا، لیکن اسے لینے وہ نہیں آیا جس کے لیے سب سوانگ رچایا تھا۔ کوئی ترس کھا رہا تھا، کسی کو تمسر اڑانے کا موقع مل گیا تھا۔ بھئی لڑکا اگر بارات نہیں لے کر آیا تو ہو سکتا ہے اسے لڑکی کے کردار کے بارے میں کچھ ایسی سنگن ملی ہو کہ کہنے والی کی
چاچی کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں اور جوان، اور جو ان کے رنگ ڈھنگ تھے، اندھا بھی اندازہ لگا سکتا تھا وہ کن ہواؤں میں اڑ رہی ہیں۔ اور قندیل نرمین کا کردار تو ایسا تھا کہ حسد کے باوجود سب جانتے تھے وہ سونے سے بھی کھری ہیں۔ بیچاری ساری زندگی کو روگی ہو گئی۔ لوگ تو لڑکی کو ہی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات تھی جو لڑکے نے بارات لانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کا ڈراوا دینے والے خود کو کس فہرست میں لکھتے تھے اسے نہیں معلوم تھا۔ وہ عرش سے فرش پر گری تھی۔ شادی والا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہوا تھا اور وہ جنازے میں۔ اس کے باوجود وہ سب سہ گئی تھی، کڑوا گھونٹ سمجھ کر سب پی گئی تھی۔ پتہ ہے وہ کب ٹوٹی تھی؟ جب عباس اسے شاپنگ مال میں اپنی مسز کے ساتھ ملا تھا۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو قائل کرنے کی 1000 کوششوں کے بعد انکل کو بتایا تھا میں اپنی حالات کو پسند کرتا ہوں۔ میں ان سے ان کے آفس میں جا کر ملا تھا، انہیں بتایا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ پھر جب انہوں نے بھی میری نہیں سنی تو میں اور کیا کرتا؟ یہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ وہ کچھ ماہ منسوب رہی تھی اور لڑکیوں کی ازلی بے وقوفی کے تحت اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کچھ خواب بھی سجا لیے تھے۔ یہی بات ایک بار مجھ سے کہہ دی ہوتی، وہ اس سے کہہ سکتی تھی، لیکن اس سے گلہ بنتا نہیں تھا۔ وہ جو شادی کے دن بھی صرف پاپا اور ماما کو تسلیاں دیتی پھر رہی تھی۔ ماما کچھ نہیں ہوتا، ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ پاپا پریشان مت ہوں پلیز، مجھے کوئی دکھ نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ اس دن اتنی بری طرح سے ٹوٹی تھی کہ ماما اور نرمین کو وہیں چھوڑ کر گھر واپس آئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کے بعد وہ خود باہر نہیں نکلی تھی، بلکہ ڈپلیکیٹ چابی سے تالا کھول کر ماما نے اسے باہر نکالا تھا۔ ڈوبتی نبضوں کے ساتھ بھی وہ بے ہوش پڑی تھی۔ سب حیران تھے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اس نے تب بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر اچانک ہی اس کے سر پر ہاسٹل جانے کا بھوت سوار ہو گیا۔ ماما وجہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن یہاں انہوں نے اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا۔ اگر وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے، اسے جانے دیں۔ ماحول بدلے گا تو کچھ اچھا محسوس کرے گی۔ ماحول بدلنا ہے تو کچھ دن کے لیے اسلام آباد چلی جائے، گھومے پھرے، کس نے روکا ہے؟ پاپا کے مشورے اس نے ایک کان سے سن کر اسی کان سے نکال دیے تھے۔ اس کی تان بس ایک بات پر آ کر ٹوٹتی تھی، یہاں تک کہ پاپا نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ جب پتہ چلا کہ وہ لاہور جا رہی ہے تو اٹھنے والا شور ذرا کم ہی تھا۔ ایک بار اجازت دینے کے بعد پاپا بھی اسے کراچی میں رکنے پر مجبور نہیں کر سکے تھے۔ پچھلے 3 سالوں میں وہ عید تہوار پر ہی آتی تھی، مہمانوں کی طرح رہ کر چپ چاپ نکل جاتی۔ حماد کتنا اکساتا، لیکن اب وہ جیسے لڑنا جھگڑنا بھی بھول چکی تھی۔ یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ ان سب سے اتنا دور چلی گئی تھی کہ لڑائی کے لیے ہونے والے بے تکلفی ان کے درمیان رہی ہی نہیں تھی۔ پاپا بے قاعدگی سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرواتے، لیکن پاپا کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے پیسوں سے بھی لڑائی کر لی تھی۔ اس واقعے کے دوسرے سال عباس عید کے دن اکیلا آیا تھا۔ ماما نے اسے دروازے پر ہی خوب ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے کی؟ نہیں شادی کرنی تھی تو بتا دیا ہوتا، تم اتنے بھی شہزادے نہیں تھے۔ اسے کیوں کچھ کہہ رہی ہیں؟ جو آپ اسے کہہ رہی ہیں وہ پہلے پاپا سے پوچھ لیں۔ جب اس نے پاپا سے کہہ دیا تھا کہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اپنی کسی کزن کو پسند کرتا ہے، تو پاپا نے کیوں اس کی بات نہیں سنی؟ اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ چلا اٹھی تھی۔ اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ پاپا ہیں۔ میں اتنی گئی گزری ہوں کہ ایک شخص سامنے بیٹھ کر انکار کر گیا، لیکن پاپا دوست کی محبت یا جانے کس لالچ میں مجھے زبردستی اس کے سر مڑنے کے در پہ تھے۔ مجھے آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بات کرتے کرتے وہ رونے لگی تھی۔ شور کی آواز سن کر پاپا اندر سے اٹھ کر آئے تھے۔ بہت ظلم کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ میری زندگی کا فیصلہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا تھا کہ مجھے یقین تھا آپ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے جو کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ یہ اس کا پاپا کے ساتھ آخری مکالمہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آتی تو اس طرح کہ ان کا آمنا سامنا نہ ہو۔ وہ سارا دن کمرے میں گزارتے یا گھر سے باہر۔ ماما نے کتنی بار اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی تھی، نرمین نے کتنی بار اسے سمجھایا تھا، لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ کچھ نہیں بولتا۔ اسے شادی کے دن لوگوں کے رنگ رنگ کے تبصرے نہیں بولتے تھے۔ ترہم کی آڑ میں کند چھریوں کے وار سے ہونے والے زخم دل پر آج بھی اسی طرح ہرے تھے۔ ہاں، مگر اس کا غصہ کم ہو گیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب وہ پاپا سے ساری ناراضی ختم کرنا چاہتی تھی، مگر جتنا فاصلہ اس نے بنا لیا تھا اسے سمیٹنا اسے اپنے بس میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسپتال کے بیڈ پر آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس لیتا وجود اسے بہت پیارا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا پاپا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولیں اور وہ اس ایک لمحے میں ان کے گلے سے لگ کر اس خود ساختہ ناراضی کی معافی مانگ لے۔ تکن سے بوجھل اعصاب لیے کتنے دن، مہینے یا صدیوں بعد اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ بیک وقت سب کچھ پرایا بھی تھا اور شناسا بھی۔ لان کی جانب کھلنے والی فرینچ ونڈو کے باہر سامنے کی پوری دیوار جمکا بیل نے ڈھکی ہوئی تھی۔
اس کے سامنے وہ جھولا تھا جس کے لیے اس کی اور حماد کی لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی تو اس کمرے پر بھی کتنی بار ہوئی تھی، اپنے کمرے کی بے ترتیبی اور اس کے کمرے کی ترتیب کی۔ اس کے پاس ایک ہی منطق تھی، اس کے پاس 2 کمرے ہیں، اسی لیے اس کا کمرہ صاف ستھرا لگتا ہے۔ اس کمرے سے ملک چھوٹے سے اسٹور نما کمرے کو قندیل نے اپنے اسٹوڈیو میں تبدیل کر لیا تھا۔ مہنگے سے مہنگے رنگ، برش، کینوس، ایزل اور لکڑی کا وہ چھوٹا سا باکس جس میں وہ اپنے برش رکھا کرتی تھی۔ اس اسٹوڈیو کی ایک پوری دیوار شیشے پر مشتمل تھی۔ باہر کا نظارہ وہ ہر موسم میں قابل دید ہوتا تھا اور اس منظر کو وہ ہر موسم کے تناظر میں پینٹ کر چکی تھی۔ جب سے وہ ہاسٹل گئی تھی اس نے اسٹوڈیو میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ اس کے باوجود سارا منظر ذہن پر ایسے نقش تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس منظر کو کاغذ پر اتار سکتی تھی۔ عشق نے بھلے شاہ کو نچایا تھا۔ فرحاد شیریں کے عشق میں مبتلا ہوا تو اس نے پہاڑ کو کاٹ ڈالا۔ تخت ہزارہ کے رانجھے نے ہیر کی خاطر بھینسیں چرائی تھیں اور مرزا صاحبہ کی محبت میں جان گنوا بیٹھا تھا۔ تم اس رنگوں والی کی محبت میں کہاں تک جا سکتے ہو؟ جب آدھی رات تک اس کے ہاسٹل کے باہر وہ انتظار کرتا رہا تھا تو احسان اللہ اس کے آنے تک جاگتے رہے تھے۔ اگلی صبح اسے سچ بتانا پڑا، اور جب اس نے احسان اللہ کے سامنے اعتراف کر لیا کہ کوئی ہے اور وہ وہی ہے جو رنگوں والی ہے، اور یہ کہ وہ اب کراچی میں ہے، تو انہوں نے پوچھا تھا، میں ساری زندگی اس سے محبت کر سکتا ہوں؟ زندگی حالی محبتوں کے سہارے نہیں گزرتی، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو تمہارے آگے بہت سی منزلیں ہیں، کتنے سنگ میل عبور کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد تم ساری زندگی اس سے محبت کرتے رہنا، بلکہ ایسا ہے کہ اس وقت بھی ساری زندگی محبت کرتے رہنا ایک مہم ہی ہے جو سب کے بس کی بات نہیں۔ ابھی فی الحال میں پوچھ رہا ہوں، تم اس محبت کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ چلو ایسا کرتے ہیں، سوال مزید آسان کرتا ہوں، کیا تم اس کے لیے کراچی جا سکتے ہو؟ چیک والی نیلی شرٹ پر چمڑے کی سیاہ جیکٹ پہنے وہ لڑکا حیران ہوا تھا۔ بھلا اس بات کی کیا تک بنتی تھی؟ وہ 3-4 دن یا 1 ہفتے تک آ جائے گی واپس۔ کیسی بول محبت کرتے ہو تم؟ ہمارے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو یقیناً بے مراد ہی رہتے۔ وہ ناراض ہوئے۔ ہمارے دور میں محبتیں اتنی سہل نہیں تھیں، شاید اسی لیے سچی کری تھیں۔ خیر، اسے آنا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے دوسرے شہر جا سکتے ہو؟ انہیں لگتا تھا محبت کرنا بھی ہنر ہے، وہ ہنر جو اب شیلفوں پر دھری کتابوں کی طرح استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ اس متروک ہنر کو سیکھنے کی خواہش کسی کو کیا ہوگی جب کھلے عام ملتے لڑکے لڑکی 2-1 بار میں نمبروں کا تبادلہ کریں اور انٹرنیٹ پر لمبی لمبی کالز میں رات گزار دیں۔ لڑکی ہر زاویے سے تصاویر کھینچ کر دے تو محبت کی آگ ایسے بھڑکتی ہے جیسے کاغذوں کے پلندے کو آگ لگ گئی ہو۔ یہ آگ بجھتی بھی پھر اتنی ہی جلدی ہے۔ یہ وہ آگ نہیں جو رفتہ رفتہ دیمک کی طرح خاموشی سے پورا پیڑ یا انسان چاٹ جائے۔ اور یہ کچھ بھی ہو، محبت نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ انہیں محبت کا ہنر کسی ماہر بڑئی کی طرح آگے منتقل کرنا ہی کرنا تھا۔ جزلان احمد کا بیٹا اگر ان کے پاس رہتا تو انہیں یقین تھا جزلان احمد کی مادہ پرست طبیعت کا مداوا وہ اسے پکا عاشق بنا کر کرتے۔ گرم طویل دوپہروں میں وہ اسے گیت سکھاتے، سرما کی ہر رات اسے شاعری پڑھتے اور اس کے دل کے اندر اپنے دل کی ساری آگ منتقل کر دیتے۔ لیکن وہ نہیں تھا، ان کے پاس بھائی کا پوتا تھا۔ وہ اپنا سارا ہنر اس پر آزمانے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ جہاں جزلان احمد کے بغیر زندگی گزری، موت کی منزلیں بھی اس کے بغیر ہی طے ہوں گی، اور اگر وہ لوٹ بھی آئے تو بے سود، وہ کہاں اس کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ انہوں نے آرام سے گھر بیٹھے اس لڑکے کو خواب کے تعاقب میں نکلنے کے لیے حوصلے کا ایندھن دیا تھا۔ وہ اب راستے میں تھا اور کسی وقت پہنچ بھی جائے گا۔ اب وہ برآمدے میں کرسی پر بیٹھے اس اندیکھی لڑکی کی حیرت کو سوچ کر گلابی گالوں پر جوانی کا سبزہ اور آنکھوں میں محبت کا خمار لیے اس لڑکے کی نیم باز آنکھوں میں وصل کا سرور اور سرمستی سوچ کر خوشی خوشی ہواؤں کے سنگ اڑتے حس و خاشاک کو دیکھ رہے تھے۔ ذات کے پندار کو عباس نام کی ٹھیس لگنے کے بعد وہ خوفزدہ تھی۔ اسی خوف نے اسے محتاط بھی کر دینا تھا۔ لیکن یہ جو دل ہے نا، یہ بھلا کب کسی ضابطے قاعدے پر چلتا ہے؟ محبت، اگر اسے محبت کہا جا سکتا ہو تو وہ اس محبت میں پہلی نظر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ لاہور میں کچھ ماہ ہی گزرے تھے اور یہ بھی دسمبر ہی کی ایک شام تھی جب لوئر مال پر چلتے اسے یاد آیا نرمین نے اسے کہا تھا، یہ بڑی بچکانہ حرکت ہے، ذرا سی بات پر یوں گھر بار چھوڑ کر چلے جانا۔ تب اس نے جواب دیا تھا، یہ میرے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، مجھے اتنا بے مول کسی دوسرے نے کیا ہوتا جیسے کہ میں پہلے سوچتی تھی کہ عباس نے کیا ہے، میں سہ گئی تھی۔ پاپا، نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہہ دینا اور بات تھی اور کرنا اور۔ اجنبی شہر میں اترتی صبح اور پر پھیلاتی شامیں بھی اجنبی ہی لگتی تھیں۔ ہوتا پھرے لاہور پاکستان کا دل، اس کا دل تو کراچی تھا جہاں اور کچھ نہ سہی فضائیں تو شناسا تھیں۔
راستے تو انجان نہیں تھے. دل میں اداسی اور آنکھوں میں آنسو لیے زرد لیمپ پوسٹ کی روشنی میں چلتے اس نے پہلی بار اس لڑکے کو دیکھا تھا. اسی کی طرح دھیمی رفتار کے ساتھ چلتے اسے بھی شاید کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں تھی. اس کی انگلیاں جیسے کسی دھن پر رقص کر رہی تھیں اور ہونٹ کیا خبر کوئی گیت گنگنا رہے تھے. وہ وقت نہیں تھا کہ ٹھہر سکے، سو وہ رک گئی تھی. اور حیرت انگیز طور پر وہ لڑکا بھی. اسے دیکھ کر خوف نہیں آیا تھا، لیکن وہ شنبے میں تھی. میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس کے سر کا اس بات میں ہلنا قندیل آفریدی کو حیرانی میں مبتلا کر گیا. وہ پاگل تھا. اگر وہ اس کا پیچھا کر بھی رہا تھا تو متوقع رد عمل کے تناظر میں جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن نہیں. وہ ایک محسوس انداز میں سر کو ہلاتے اقرار کر رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا. کیسی عجیب بات تھی. تمہیں دیکھ کر ایک دھن ذہن میں آئی تھی. جب تک وہ ذہن میں پختہ نہ ہو جائے میں تمہارا عکس سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ دھن بکھر نہ جائے. کتنا بے تکلف تھا وہ. آپ جناب کا کوئی تکلف ہی نہیں، سیدھا تم. قندیل آفریدی پر معنی کے نئے جہان کھلے تھے. ایک لمحے میں وہ اجنبی شہر شناسا ہوا تھا. تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے موسموں میں وہ اس دسمبر کو رونے والی تھی. ابھی کے لیے وہ ان مسکراتی آنکھوں کو پینٹ کرنا چاہتی تھی. یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ سردی سے کپ کپاتے ہاتھوں کو اس نے بڑی مشکل سے اپنا بیگ کھولنے سے روکا تھا. اس رات اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ ہاسٹل پہنچی تھی. پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں کھو گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا. اس نے زندگی جیسے اس لڑکے کو اس کی دھن مکمل کرنے دی تھی. میرا ہاسٹل آ گیا، میری دھن مکمل ہو چکی. وہ ہنسا. میں کب سن سکوں گی؟ جواب میں وہ اپنا نمبر دے گیا تھا. پھر اس رات سونے سے پہلے جب اس نے وہ نمبر ملایا تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا. قندیل آفریدی نے وہ میٹھا زہر اپنی نس نس میں اتارا تھا. وہ کہیں نہیں تھا لیکن ہر جگہ تھا. مجھ کو معلوم نہ تھی عشق کی یہ رمز کہ تو جب میرے پاس نہ ہوگا تو ہر سو ہوگا. کتنے سالوں سے وہ پینٹ کر رہی تھی، لیکن جو رنگ اب ایجاد ہوا تھا یہ تو اس کے علم میں بھی نہیں تھا. انگلیاں رنگوں سے موسیقی تخلیق کرنے لگی تھیں. وہ بھی وقت آیا کہ وہ دکھائی نہ دیتا تو اس کے رنگوں میں وہ شیڈ ہی نہ آتا جس کی اسے ضرورت ہوتی. اسے دیکھنے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی موز اور خواہشیں جب اسے زیادہ ستانے لگتیں تو وہ بہانے بنانے لگی. ضرورت نہ بھی ہوتی تو وہ اسے پیغام بھیجتی. میرا سرخ رنگ ختم ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا سانس رک جائے گا. اور اس کی بات پر اس لڑکے کا سانس رکنے لگتا. اگلی صبح ہیلے کالج کے بجائے وہ اولڈ کیمپس کے سامنے اس کا کہا رنگ لیے کھڑا ہوتا اور یہ سلسلہ کہیں اس پر بوجھ نہ بنے. اس نے پہلی ہی بار سختی سے پیسے ادا کرنے کا اصول اسے یاد کروا دیا تھا. پھر ایک بار اس نے بے خیالی میں سوچتے فون کے کی پیڈ کے ٹکڑے کر لیے تھے. یہ بھی اچھا بہانہ ہوا. اگلی پوری دوپہر وہ ہال روڈ پر اس متروک موبائل کی باڈی ڈھونڈتے رہے. میں کہتا ہوں نیا فون لے لیتے ہیں. وہ اس کے ساتھ سے اکتایا نہیں تھا، نہ ہی وہ تھکا تھا. یہ تو بس ایک یقین دہانی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے. پھر کتنی دکانوں پر وہ فون پسند کرتے پھرتے رہے. ہر بار جب وہ فون پسند کرنے کے قریب ہوتے وہ انکار کر دیتی. وہ جو پچھلی دکان پر دیکھا تھا کیا ماڈل تھا بھلا اس کا؟ مجھے وہ پسند آیا تھا. نہیں، اس میں کوئی اور رنگ دکھائیں. اس کی تو کوئی گریس ہی نہیں. مجھے میرے فون کی باڈی لینی ہے بس. یہ تو بس ایسے ہی 3 گھنٹے تک اسے ایک سے دوسری دکان تک خوار کرنے کے بعد ایک دکان کی سیڑھیاں اترتے اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا. پہلے تو اس نے حیرت سے قندیل آفریدی کا چہرہ دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا. ارد گرد گزرتے لوگوں نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا. چھٹی کے روز باغ جناح میں کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر وہ پینٹ کرتی اور حسنات حسن اپنا گٹار لے کر میٹھی دھنیں تخلیق کرتا. چڑیاں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پھدک پھدک کر شور مچاتی. کبھی کبھار پاس سے گزرتے لوگ رکتے، ان دونوں کو دیکھتے، سراہتے اور چلے جاتے. حسنات کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ کسی جگہ معمولی سی نوکری کر رہا تھا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. اس لیے لے دے کے اب بس چھٹی کا دن بچتا تھا جو ایک دوسرے کی سنگت میں گزارنے کے لیے وہ یہاں چلے آتے. قندیل آفریدی کے ہاتھوں میں پہلے یہ جادو نہیں تھا. رنگوں کے ساتھ وہ شروع سے اچھی تھی، لیکن جو نکھار گزرے 3 برسوں میں آیا تھا پہلے نہیں تھا. وہ رنگ لگاتی اور سارا منظر رنگین ہو جاتا. حسنات حسن گٹار چھوڑ کر اس کے کینوس پر جھک جاتا. فضا میں رنگ اور محبت کی سمفنی سب کو دکھائی اور سنائی دینے لگی تھی. اس کے باوجود یہ قندیل آفریدی کے احتیاط پسند طبیعت اور حسنات حسن کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اظہار محبت کا کوئی لمحہ ان کے درمیان نہیں آیا تھا. تب بھی نہیں جب تیز بارشوں میں وہ اس کے پہلو بپہلو ہاسٹل تک پیدل چلتا ہوا جاتا تھا. تب بھی نہیں جب اظہار محبت کے عالمی دن کے موقع پر شہر کی ہوا میں گلابی مہک ہوتی اور سب سے چھپ کر گلابوں کی بے مہک کلیاں چپکے سے کسی شرٹ کی جیب سے کسی لڑکی کی کتاب جرنل میں منتقل ہو جاتی.
سچ بات تو یہ کہ انہیں کبھی لگا ہی نہیں کہ ان کے احساسات کو لفظوں کے جامے کی ضرورت ہے. غلط لگا تھا. گلوریا جینز میں سیاہ ملبوس میں تھکن زدہ چہرے کو محبت سے تکتے کافی کی چسکیاں لیتے اسے گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ 3 سال پہلے لوئر مال لاہور سے شروع ہونے والی محبت کی کہانی کا اختتام ہے. اگلے روز بڑے بڑے ستونوں اور وسیع و ریز لان والے گھر میں قدم رکھتے اس نے اس راستے پر قدم رکھا تھا جو اسے قندیل آفریدی سے ملانے والا تو نہیں تھا. اپنے باپ کی دائمی جدائی نے اسے توڑ دیا تھا. پچھلی رات کے سیاہ لباس میں متورم آنکھیں لیے وہ بڑے سے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے وہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کی محبت میں مبتلا ہوا تھا، لیکن یہ وہ لڑکی نہیں تھی جسے حسنات حسن نے چاہا تھا. یہ تو کوئی امیر زادی تھی، جبکہ جسے وہ چاہتا تھا وہ تو 100 روپے کا حساب کرنے ایسے بیٹھ جایا کرتی تھی جیسے اس کی زندگی کا دار و مدار ہی ان روپوں پر ہو. اولڈ کیمپس میں ملنے والی اس لڑکی کے پاس اس دور میں بھی بٹنوں والا چھوٹا سا فون تھا. وہ لڑکی یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. جنازہ اٹھنے کے بعد پورے گھر میں پھیلے سوگوار مہمانوں سے پرے ایک پرسکون گوشے کی تلاش میں دانیہ ان سب کو اس کے کمرے میں لے گئی تھی. کمرہ نہیں، ایک جہان حیرت تھا. دیواروں پر لگی پینٹنگ سے لے کر فرش پر بچھے قالین تک ہر شے سے عمارت کا اظہار ہو رہا تھا. نرم نرم صوفوں پر پڑنے والی پہلی نظر برف کے گالوں کی یاد دلاتی تھی، جیسے ہواؤں کے سامنے دیپک کی لو لڑکھڑا جاتی ہے. اس کا دل لڑکھڑا گیا تھا. ملک کمرے کا دروازہ اٹیچ واش روم سمجھ کر کھولا تو حسنات حسن خود کو اندر داخل ہونے سے روک نہیں سکا. اس کمرے کی سیٹنگ بتا رہی تھی کہ کیسے دل کھول کر اس پر پیسہ لگایا گیا ہے. رنگین شیشوں سے چھن کر آنے والی روشنی میں اس نے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا. ایزل، رنگ، برش، نامکمل پینٹنگز، اور ان نامکمل پینٹنگز میں ایک مکمل خاکہ اسے ادھورا کر گیا تھا. وہاں اولڈ کیمپس کے ہاتھے میں کھڑا قندیل آفریدی سے پوچھ رہا تھا، کیا تم میرا پورٹریٹ بنا سکتی ہو؟ بالکل نہیں. درختوں نے ان پر خشک پتے برسائے تھے. میں پوری ادائیگی کروں گا، پرومس. میں جانتی ہوں ابھی تم اس پورٹریٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے. جس دن مجھے لگا تم اس کی قیمت دے سکتے ہو اس دن ضرور بنا کر دوں گی. وہاں اس کمرے میں کھڑا وہ اتنا بونا ہوا تھا جیسے چونٹی. وہاں سے نکلتے اسے ایک بار بھی ان لوگوں کا خیال نہیں آیا جو اس کے ساتھ آئے تھے. بعد میں اعجاز نے اسے کتنی سنائی تھیں. ویسے تو بڑے مجنوں بن کر اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے. اب اسے واقعی ضرورت تھی تو تم منہ چھپا کر بھاگ گئے. وہ اسے کہہ سکتا تھا کہ قندیل آفریدی کو اس کی ضرورت کبھی بھی نہیں رہی تھی اور کبھی ہوگی بھی نہیں، مگر اس نے چپ رہنا مناسب سمجھا. جب انہوں نے اکٹھے اس گھر میں قدم رکھا تھا، دسمبر کی شام میں ڈھلی وہ ملول اور افسردہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اسے کھنچی کھنچی سے لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میرے قریب مت آنا. اور وہ جو پہلے اس کے احتیاط پسندی کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتا تھا، اب کی بار اسے مصلحت اور گریز میں فرق سمجھ آ گیا تھا. بھلا اس محل نما گھر میں رہنے والی اس لڑکی کو اس کی محبت سے اس کے علاوہ کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ گھر بدری کے دنوں میں اس کی دل بستگی کا سامان ہوئی تھی. لاہور کی دھند میں لپٹی رات کے پچھلے پہر اس نے ایک اور ہجرت کا نگارہ سنا تھا، اور یہ ہجرت شہر محبت لاہور سے کہیں دور ایسی جگہ ہونی تھی جہاں گما کی سرحدوں پر بھی محبت نام کا کوئی پنچھی نہیں اٹھتا تھا. اس کے گٹار سے پھوٹنے والی دھن میں ہجر اور اداسی کے سبھی سر تھے. اپنے کمرے کے پرسکون حدت میں بیٹھے بوڑھے کے دل کو درد کا آکٹوپس جکڑتا جا رہا تھا. اپنی ساری زندگی اس کی آشنائی ایسی موسیقی سے نہیں ہوئی تھی. اس کے سامنے پنپتی محبت کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی. درختوں پر چھوٹے چھوٹے ہرے پات بہار موسم کا سندیسہ دے رہے تھے. گلاب اور یاسمین کی کلیوں سے پورے گھر بھر گئے تھے. ہوا میں ایک لطافت تھی جو روح کو سرشار کرتی تھی. ایسے میں اولڈ کیمپس کی سرخ اینٹوں والی دیوار کے سہارے کھڑی آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی اس لڑکی پر ہنوز خزاں کا موسم ٹھہرا ہوا تھا. کیمپس کے دروازے سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے اعجاز شرازی کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا. وہ سب اس کے گھر کو دیکھ کر حیران ہوئے تھے. یہ ماننے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک عرصہ ان کے ساتھ غریبی کا سوانگ رچاتی رہی تھی. ماربل لگے چوڑے چوڑے زینوں پر رکھے گملے، دیواروں پر سجا آرٹ ورک، فرنیچر اور پورچ میں کھڑی گاڑیاں، ہر شے مکینے خانہ کی عمارت اور ذوق کا پتہ دے رہی تھی. جب وہ واپس آئی تو مہرین اور زویا اس سے کھنچی کھنچی تھیں. تم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی رہی ہو. دانیہ ناراض تھی. میں نے کبھی نہیں کہا میں غریب ہوں. یہ سچ تھا. اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ سب اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا. جو وہ تھی وہ جانتی تھی. وہ جن حالات میں تھی یہ بھی وہی جانتی تھی. اسے اپنے حالات کا اشتہار بن کر پھرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. وہ سب اس طرح شوق میں چلے جائیں گے یا ناراض ہوں گے یہ اس نے نہیں سوچا تھا. مجھے لگتا ہے جیسے میں تمہیں نہیں جانتی. آخر وہ اتنا کہہ کر اس کے پاس سے اٹھ گئی. میرے لیے تم سب سے اہم ہو.
تم سب اہم ہو۔ وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اختصار کے ساتھ سارا واقعہ کہہ سنایا، تب جا کر ان کے موڈ سیدھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا اور تم یہاں کھڑی ہو، وہ اس کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ گردن موڑ کر اس نے بڑی گہری نظر سے دوسری جانب لڑکے لڑکیوں کے ہجوم کی طرف دیکھا۔ میری بات سنو، کیا تم یہ نہیں مان سکتی کہ وہ جا چکا ہے؟ اور کیا تم یہ نہیں مان سکتے کہ وہ میری زندگی سے کبھی بھی جانے والا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں زردی تھی جو کسی متوقع منظر کو دیکھ کر سنہری پن میں ڈھل سکتی تھی۔ اعجاز کو واقعتاً افسوس ہوا تھا۔ جو زندگی میں ایک بار آ جائے وہ جا نہیں سکتا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی یادیں ہم پر منحصر ہیں۔ ہم کب تک ان کانٹوں کو سینے سے لگائے سینچ کر رکھتے پھرتے ہیں؟ حسنات حسن تمہاری زندگی سے جا چکا ہے اور اب تم ساری زندگی بھی یہاں اس کے انتظار میں گزار دو، وہ نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ بھی جانتے ہوں تو اندر کہیں دل جانتا ہے۔ اس کے باوجود دل چاہتا ہے کہ کوئی تسلی دے، کوئی بتائے کہ یہ موسم سدا کے لیے نہیں، بہاریں لوٹ آئیں گی اور گئے ہوئے بھی۔ قندیل آفریدی کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے حادثہ کہتے ہوئے زبان نے ساتھ نہیں دیا، لیکن دل متذبذب تھا کہ کاش کوئی حادثہ ہو جو وہ یہاں نہیں، اور اس کی حیریت ایسے عزیز تھی کہ حادثہ کہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ یہاں نہ ہو۔ اس کی حالت سے بے خبر پیڑ نرم ہوا کی گدگدی سے جھومتے چلے جا رہے تھے۔ فاختاؤں کا جوڑا ایک سے دوسری ڈال تک سرشاری میں چکراتا پھر رہا تھا۔ یہ 20ویں صدی نہیں ہے جہاں حد ڈالے جائیں، بلکہ اس وقت بھی لوگ محبت کرتے ہوں گے اور حد بھی ڈالتے ہوں گے۔ 21ویں صدی ہے، اس کے پاس فون ہے، تمہارا نمبر ہے، کم از کم تمہیں فون کر کے تو آگاہ کر سکتا ہے۔ تم ایک پیاری لڑکی ہو، تمہیں اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں اس شہر کی ہوا راس نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس۔ یہ زخم تازہ ہے اس لیے لگ رہا ہے کبھی بھرے گا نہیں۔ وقت مرہم ہے، سارے گھاؤ بھر جاتے ہیں۔ کچھ بھالے پہلی بار میں ہی اندر تک اتر جاتے ہیں، انہیں نکالنے سے پہلے انسان جان سے چلا جاتا ہے۔ قندیل آفریدی کے لیے حسنات حسن وہی بھالا تھا۔ گرد و بار تھمے تو اسے علم ہوا جان سے پیارا ایک شخص نہیں، 2 لوگ کھوئے ہیں اس نے۔ مرنے والوں پر صبر آ جاتا ہے لیکن زندوں پر صبر نہیں آتا۔ گزرے مہینوں میں اس نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ دانیہ شیرازی اور اعجاز شیرازی نے جس طرح اس کی مدد کی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کے فون نمبر سے اعجاز نے اس کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن وہ نمبر اس کے دفتر میں کام کرنے والے کسی دوسرے لڑکے کے نام تھا، اور وہ لڑکا بھی اس کے بارے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ شاہی قلعے کے کہیں آس پاس رہتا تھا۔ قندیل آفریدی کو اتنا معلوم تھا کہ اس کے فون یا میسج کے بعد وہ کتنے منٹوں میں اس تک پہنچتا ہے۔ اولڈ کیمپس سے اتنے منٹ کی دوری پر شاہی قلعے کے پاس اس کا گھر کہاں ہو سکتا تھا؟ حساب کتاب تو قندیل آفریدی کا شعبہ تھا ہی نہیں، اسی لیے آنے والے کتنے دن مہینے اس کے قدموں کو یہی منٹ ماپنے تھے۔ وہ شہر کراچی ہے جو رنگ نسل کے امتیاز کے بغیر ایک ماں کی طرح سب کو سینے سے لگا لیتا ہے، اور یہ ان پہاڑوں کا شہر ہے جو ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتے۔ ان کی بڑائی اور عظمت یہ گوارا نہیں کرتی یہ کسی ایسے دل میں بسیرا کریں جہاں پہلے ہی اتنی محبتیں موجود ہوں۔ حسنات حسن کے دل میں پہلی محبت تو اپنے آبائی شہر کی تھی۔ وہ دنیا کے کسی گوشے میں چلا جاتا، کہیں اپنا آشیاں بنا لیتا۔ وہ اسے اپنی جائے پیدائش نہیں بنا سکتا تھا، وہ وہاں اپنا بچپن نہیں گزار سکتا تھا۔ دوسری محبت وہ محبت شہر لاہور تھا جہاں اس نے اس لڑکی کو پایا تھا جو زندگی جیسی تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ کر چشم آہو کا خیال آتا تھا۔ ان آنکھوں کو ہی تو روح کی کھڑکیاں کہا گیا ہوگا کہ جب وہ کھلتی تھیں روح کے اندر بسا چمن زار دکھائی پڑتا تھا، جس کی لمبی لمبی مہروتی انگلیوں میں دبا ہوا برش تو حسنات حسن نے چرا لیا، لیکن کبھی ان انگلیوں کا لمس نہیں چرایا۔ اسے حیرت نہیں تھی کہ قندیل آفریدی تمام تر جزیات کے ساتھ یاد تھی، حیرت تو تب ہوتی جب اسے اتنی یاد نہ ہوتی۔ ایک بار گروپ اسائنمنٹ میں ان کے گروپ نے دانیہ شیرازی کا پورٹریٹ بنایا تھا اور ایک دوسرے گروپ نے اس شام رنگ آنکھوں والی لڑکی کا۔ مہکتی بہار ہوا میں اس نے پہلی نظر میں ہی ان کی حامیاں پکڑ لی تھیں۔ یہ جو ہونٹوں کے دائیں طرف تل ہے یہ یہاں نہیں ہے، اس نے پورٹریٹ پر انگلی رکھے بغیر محض اشارے سے بتایا، اور یہ جو گال کی ہڈی آنکھ کی شیپ ہے اس میں بھی فرق ہے۔ بنانے والے حیران تھے، اتنی باریکی سے وہ ان کی غلطیاں نکال رہا تھا۔ قندیل آفریدی حیران نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک رشک سے اپنی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے رکھے ہاتھ کی انگلیوں کی ساخت بھی غلط ہے، اسے یہاں سے تھوڑا سا ہم دینا تھا۔ اپنی انگلیوں کے جوڑ اور پور کے درمیان کی ساخت سے اس نے واضح کیا، کیا آپ اسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے قد والے تیز ترار دکھتے لڑکے نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں آرٹسٹ نہیں ہوں، لیکن میری نظر زیادہ اچھی ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔
بعد میں اعجاز سے اس سے جھگڑا تھا، کیا ضرورت تھی اتنی باریک بینی سے جائزہ لینے کی؟ اب وہ دانیہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں اسے اتنے غور سے نہیں دیکھتا، اس لیے غلطیاں نہیں نکال سکا۔ اب اتنے مہینوں بعد یہ شہر بھی اس پر نہیں کھل رہا تھا، اور قندیل آفریدی کے نام پر دل میں اٹھنے والا درد بھی نہیں تھم رہا تھا۔ یہاں آتے وقت سارا سامان سمیٹتے ہوئے وہ تمام رنگ بھی ساتھ لے آیا تھا جو کبھی اس نے اس لڑکی کی ہنگامی ضرورت کے لیے خرید رکھے تھے، اور برش تو اس کے پاس ایک ہی تھا، وہ بھی چرایا ہوا۔ دل میں بڑی شدت سے خواہش ابھری تھی اسے دیکھنے کی، اور انگلیوں میں سرسراہٹیں تھیں خون میں گردش کرتے اس شخص کی جسے کینوس پر اتارنا وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ اضطراب اس کی زندگی کی راہ متعین کرنے والا ہے۔ اسے لگا تھا کہانی میں صرف 2 کردار ہوتے ہیں، ایک حسن اور دوسرا عشق۔ بہت بھی ہوا تو چلو تیسرا کردار رقیب شامل ہو گیا۔ ان کی کہانی میں رقیب نہیں تھا، اعجاز شیرازی تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر وہ نہ بھی ہوتا تو اس کی زندگی کیا ہوتی؟ کیا وہ اب بھی اولڈ کیمپس اور شاہی قلعے کے درمیان گھوم رہی ہوتی؟ یہ اعجاز ہی تھا جس نے اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے صاحب مشورہ دیا تھا۔ نہ صرف مشورہ دیا تھا بلکہ زبردستی عمل بھی کروایا تھا۔ پیپروں کے بعد جن دنوں وہ پاگلوں کی طرح سب کچھ بلائے دن میں کتنی بار اولڈ کیمپس سے شاہی قلعے کے درمیان منٹ گنتی چکر کاٹتی تھی، وہ اس کے لیے کراچی کا ٹکٹ لے آیا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہیں روک لیتا، اپنے لیے نہ صحیح کسی دوسرے کے لیے ہی صحیح، کم از کم تمہیں دیکھ سکتا، بات کر سکتا، لیکن تمہیں یوں آوارہ ہانما دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ نہ تم اس شہر کے لیے ہو، نہ یہ شہر تمہارے لیے۔ تمہیں واپس جانا چاہیے اپنے گھر، اپنوں کے پاس۔ زندگی میں جب کبھی ضرورت پڑی ایک بار آواز دے کر دیکھنا۔ کبوتروں کو ڈالا گیا اس کا دانہ مقبول نہیں ہوا تھا، شہر محبت نے اسے بے مراد لٹایا تھا۔ اب روشنیوں کا شہر شاید ان اندھیروں کا مداوع کر دیتا جو اس کے اندر پیر پسار چکے تھے۔ وہ کراچی واپس چلی آئی تھی، لیکن کسی کو ضرورت کے وقت آواز دینے والی حماقت کرنے کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک وہ تھا جو مختصر شاموں میں طویل راستوں پر اس کے لیے گنگناتا تھا، "You can count on my like 1 2 3 I will be there"۔ اور جب جاں کو آتے رت جگہوں میں اس نے کئی بار چیخ کر اسے پکارا، وہ کہیں نہیں تھا۔ جب کہانی کا مرکزی کردار اسے چھوڑ گیا تھا تو تیسرے کردار پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ تو اس نے مان لیا اس کی کہانی میں تیسرا کردار بھی تھا۔ اب جو اس کے ساتھ جھولے جھولتا اس کے بال سہلا رہا تھا، وہ کون سا کردار تھا؟ وہ مما تھی، وہ ماں تھی۔ "کیا تم ابھی تک اپنے پاپا سے ناراض ہو؟" انہوں نے اچانک پوچھا۔ "نہیں، میں ناراض پہلے بھی نہیں تھی، میں دکھی تھی۔ مجھے لگا میں ان پر بوجھ ہوں، میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو آخرکار پاپا کے 2.5 سال بعد وہ اس موضوع پر بات کرنے کے قابل ہو گئی تھی، اسی لیے چلی گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ "اور اگر آنے والے سالوں میں تم کسی پر بوجھ بن گئی تو آپ پر؟ تمہارے پاپا نے بتایا تھا مجھے عباس کا ان کے دفتر میں آ کر ملنا اور شادی سے انکار کرنا۔ انہیں لگتا تھا ماں باپ بچوں کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، چاہے بچوں کو اس بات کا احساس بعد میں ہو۔ تو انہیں لگتا تھا تمہارے انکل نے عباس کی زندگی کے لیے جو فیصلہ لیا ہے اس کی گڈنس ابھی وہ خود بھی نہیں جان سکتا۔ اور پیار محبت کا کیا ہے؟ یہ عمر کی جذباتیت ہوتی ہے۔ وقت گزرتا ہے، انسان ذمہ داریوں میں پڑتا ہے تو یہ محبت کا جنون ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے شدید رد عمل کا تو انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تم ان پر بھی بوجھ نہیں تھی۔ کوئی اولاد ماں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ سدا کے لیے نہیں ہوتے نا۔ آنکھیں بند کیے جھولتے جھولتے اس نے ان کی بات سنی۔ آنسو پلکوں کی باڑ کے اندر اتنی شدت سے باہر نکلنے کی تگودو میں تھے کہ اس نے آنکھ کھول کر ان کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ جانتی تھی آنسو نہیں رکیں گے اور وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ "کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے اور حماد، میں جانتی ہوں وہ تمہارا بھائی ہے، تم اس پر بوجھ نہیں بنو گی، لیکن یہ جو رشتے ہیں نا، بڑی عجیب شے ہوتے ہیں۔ وقت کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ کل کو ظاہر ہے اپنا گھر بسائے گا، وہ تب بھی تمہیں بوجھ نہ سمجھے تو اس کی بیوی تمہیں کیا سمجھے گی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم سن رہی ہو؟ "جی ماما، سن رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں"، لیکن ایک ثانیے کے وقفے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور آنسو دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر سے پھسلنے لگے۔ "مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ماما، کیا تم عباس سے؟" اس کا سر سینے سے لگائے انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ "نہیں ماما، عباس سے نہیں، کسی سے نہیں ماما، بس میرا دل نہیں لگتا۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے ساری زندگی یہیں ایسے ہی گزار دوں"۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی کے سامنے روئی تھی، ورنہ بھیگے تکیے اس کے سارے راز سنبھال لیتے تھے۔ "مجھے بتاؤ قندیل، کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسے پریشان مت کرو، میرا دل بند ہو جائے گا"۔ ماما کی کامتی آواز پر اسے یکدم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ کندھے سے پیر تک لٹکتے دوپٹے سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ "کچھ نہیں ماما، پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری زندگی میں
کچھ بھی ایکسائٹمنٹ نہیں رہی، کچھ بھی خوشی نہیں دیتا، اتنی بور ہو گئی ہوں۔ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر ان کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا، ورنہ وہ تو خوفزدہ ہو گئی تھیں کہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہوا۔ تو ایسے بور ہی ہونا ہے نا، تم کہیں آتی جاتی ہو، نہ تمہاری کوئی لڑکیوں جیسی سرگرمی ہے، بس وہ رنگ اور برش لیے گھسی رہتی ہو۔ یہ دنیا پیچھے رہ جانے والوں کے لیے رکا نہیں کرتی، بلکہ آگے آگے بھاگنے والوں کا تعاقب کرتی ہے۔ اپنی تھوڑی روٹین چینج کرو، اور میں چاہتی ہوں میری زندگی میں ہی تم اپنے لیے کوئی فیصلہ کر لو، تاکہ تمہیں تمہارے گھر بھیج کر میں سکون سے قبر میں اتر سکوں۔ اس نے جانا کہ زندگی کی کہانی کبھی بھی 2 کرداروں تک محدود نہیں ہوتی، اور بہت سے کردار ہوتے ہیں جنہیں ہم توجہ نہیں دیتے، لیکن بہرحال وہ موجود ہوتے ہیں۔ اس دن ماما کی خاطر اس نے زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کا سوچا تھا۔ کچھ دن پہلے اعجاز کراچی آیا تھا۔ دانا شیرازی اس کی طرف ظرف والی اور بزدل نہیں تھی۔ ایک مبہم خیال کو جواز بنا کر اس نے اعجاز سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اسے لگتا ہے میں اس پر توجہ نہیں دیتا، میں اس کے ساتھ ہو کر بھی نہیں ہوتا، اور بھی 100 طرح کے شکوے۔ تو کیا اسے غلط لگتا ہے؟ اسے غلط لگتا ہے۔ میں اس وقت بھی کبھی بے اختیار نہیں ہوا جب تم وہاں موجود تھی، پھر تمہارے بعد تو حواس کھونے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے گود میں رکھے ہاتھ دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر اعتراض نہ ہو تو میں اپنے گھر بات کرنا چاہتا ہوں تمہاری۔ وہ اسی لیے اتنی دور آیا تھا، اس کی رضا جاننے کے لیے۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں انتظار کر لوں گا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کرنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے انتظار مت کرنا۔ تم ابھی تک اسے بھولی نہیں ہو۔ یہیں آ کر سانس رکی تھی، دھڑکن تھمی تھمی، اور یہیں کائنات تھم گئی تھی۔ کسے؟ پرندوں نے ٹھہر کر اس جھوٹ بولنے والی کا چہرہ دیکھا تھا۔ مت کرو ایسے اپنے ساتھ، میرے ساتھ۔ وہ کچھ سال زندگی کا حصہ تھے، زندگی نہیں ہے۔ ٹائم فلو، ناؤ لیٹ اٹ فلو۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ جس سے بات کر رہا ہے اس نے ایک لمحے کی لاش حنوط کر لی ہے، اور اب اسی کے ساتھ جی رہی ہے۔ وہ جانتی تھی وقت کہیں نہیں رکتا۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو رکنے یا چلنے کا انتخاب کرتے ہیں، ذیشہ اور ہنستے مسکراتے زندگی کے ہر مرحلے سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی دانیہ شیرازی اپنے منگیتر کے لیے نہیں رکتی، اور کسی اعجاز شیرازی کی زندگی منگنی ختم ہونے یا قندیل آفریدی کے نہ کرنے سے نہیں رک جاتی۔ لیکن یہ وہ تھی، قندیل آفریدی۔ اس کی زندگی اس لڑکے کے لیے رکی ہوئی تھی جو چھپن چھپائی کھیلتے دنیا کی بھیڑ میں کہیں روپوش ہو گیا تھا، اور اس کا دل مانتا تھا کسی روز وہ اسے تلاش کرتا ہوا لوٹ آئے گا، اور وہ اس دن کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اس کی گنگناہٹیں تازہ تھیں۔ کبھی کبھی آدھی رات کو وہ اسے فون کیا کرتا تھا، سلام دعا کی فارمیلٹی میں پڑے بغیر وہ اپنے گٹار پر محبت کی کوئی دھن شروع کر دیتا، اور سنتے سنتے دوبارہ نیند کی وادی میں اتر جاتی، یا کبھی کبھی اس کا دل چاہتا وہ اس کے لیے کوئی محسوس گیت کی دھن بجائے۔ وہ اس گیت کے 2 بول پیغام میں لکھ بھیجتی، اور اس کے بعد کال کا انتظار کرنے لگتی۔ وہ اگر کہیں باہر ہوتا، جو کہ بہت کم ہوتا تھا، یا کسی وجہ سے گٹار نہ بجا سکتا، تو وہ وہی گیت گنگناہٹوں میں سناتا تھا۔ ابھی تو سماعتوں میں ان محبت کے نغموں کا رس کھلا ہوا تھا۔ حماد کی شادی کے لیے جب ماما اور نرمین شاپنگ کے لیے اسے ساتھ لے کر گئی تھیں، وہاں مال میں اس نے ایک بڑا پیارا گٹار دیکھا۔ جن دنوں وہ لاہور تھی، اس کی سالگرہ پر حسنات نے اسے ایک لکڑی کا چھوٹا سا پینٹ باکس دیا تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے۔ وہ کتنے ہی دن سوچتی رہی اس کی سالگرہ پر، کسی عید، کسی تہوار پر وہ اسے کیا تحفہ دے۔ ایک دن یوں ہی گھومنے پھرنے کے لیے وہ سب نکلے تو پیس جا پہنچے۔ یوں ہی شیشوں سے جھانکتے، اشیاء پر نظر مارتے، ادھر ادھر آتے جاتے، اس کی نظر ڈسپلے پر رکھے سیاہ گٹار پر پڑی۔ وہ زبردستی حسنات کو اندر لے گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اس نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے بعد یہ جانتے بوجھتے کہ وہ یہ گٹار خریدنے والے نہیں، وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ شاپ کیپر مسکرا کر ایک کے بعد ایک گٹار نکال کر ان کے سامنے رکھتا جاتا۔ کسی داستان کے خیالی کردار جیسے اس لڑکے کی انگلیاں تار چھیڑتی اور ایک سر بکھر جاتا۔ وہ کچھ بات کرتا اور شاپ کیپر وہ گٹار اٹھا کر مسکرا کر ان کے آگے ایک اور گٹار رکھ دیتا۔ یہاں شوقین مزاج آتے تھے، اکثریت ایسے لڑکوں کی ہوتی تھی جنہیں موسیقی کا حق علم نہیں ہوتا تھا، یا انہوں نے ابھی سیکھنے کا آغاز کیا ہوتا، تو اپنے ناکافی سیکھے ہوئے کا روب ڈالتے کچے پکے سروں کے ساتھ وہ زج کر دیتے، اور جاتے ہوئے جو لے کر جاتے وہ ہنستا تھا۔ یہ لڑکا الگ تھا، وہ جس محبت سے گٹار ہاتھ میں تھامتا اور جس چاہت سے اس کی تاروں پر ہاتھ پھیرتا اور پھر شرارت جیسے ان تاروں کو چھیڑ دیتا۔ اس کی باتیں، وہ باریکیاں جانتا تھا، سو وہ خود ان کے ہونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ بنا کچھ لیے نکلے تو وہ اکتایا ہوا نہیں تھا۔ اس دن قندیل نے سوچ لیا تھا اسے حسنات کے لیے گٹار لینا تھا، لیکن ان کے درمیان اسے ایک لکڑی کے پینٹ باکس کے علاوہ کسی تحفے کا لمحہ ہی نہیں آیا، تو اس روز مال سے واپسی پر وہ گٹار لے آئی تھی۔
سوچ رہی تھی کہ کبھی وہ ملے گا تو اسے تحفے میں دے دے گی، لیکن رات کو جب نیند آنکھوں سے دور بہت دور ہوتی اور رنگوں کی سنگت بھی بوجھل بن کر کندھے جھکانے لگتی تو ایک روز اس نے گٹار نکال لیا۔ اس کی تاروں پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ نرمین رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے 2 سالہ بیٹے نے سب کو آگے آگے لگایا ہوا تھا۔ قندیل کا تو وہ سب سے لاڈلا تھا، اس نے اس کے کتنے سارے پورٹریٹ بنا کر دیے تھے۔ اب بھی وہ قندیل کی گود میں گھس کر بیٹھا ہوا باہر جانے کی ضد کر رہا تھا، اور قندیل کبھی اس کا چہرہ چومتی کبھی ہاتھ۔ وہ اسے بات ہی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ وہ اوں آ کرتا اب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی نرمین نے ان دونوں کی لاڈیاں دیکھیں اور کچھ ثانیے وہی کھڑی دیکھتی رہی۔ پاپا کے بعد قندیل کی حالت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ اس نے ایک ساتھ 2 پیاروں کو کھویا ہے۔ دکھائی تو یہی دے رہا تھا کہ پاپا سے ناراض ہونے کا گلٹ اسے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا ہے۔ اب اتنے وقت کے بعد وہ زندگی کی طرف نارمل ہوتی نظر آئی تھی۔ شہر کے نامی گرامی ادارے سے وہ موسیقی سیکھ رہی تھی، بلکہ گٹار سیکھ رہی تھی۔ اس کی سرگرمی سے کم از کم ماما بہت خوش تھیں۔ اتنی سوشل وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن مردم بیزار بھی نہیں تھی جتنی وہ ہو گئی تھی۔ پہلے وہ تلخ اور لاپرواہ لگتی تھی اور پھر دکھی نظر آنے لگی۔ اب سب ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ بڑے انہماک سے ریاض کرتی، اس کی ساز کی آواز گویا اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا۔ اب وہ مطمئن نظر آتی تھی، اداسیاں کم کم چہرے سے جھلکتی تھیں۔ صہیب کے ساتھ اسے ایک عام انسان کی طرح ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ رات کو قندیل صہیب کو سلانے کے لیے کمرے میں لے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں چلی آئی۔ یہ سویا نہیں ابھی؟ لاؤ میں سلاتی ہوں۔ نہیں بس سو رہا ہے، نیند میں ہے، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس کے برابر بستر پر بیٹھ کر اس کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ چائے بنا کر لاؤں؟ اس کو سلانے کے بعد اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ جمشید کی آنٹی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں۔ قندیل سمجھ گئی تھی وہ کیا بات کہنا چاہتی ہے۔ دانیال اچھا لڑکا ہے، اس کے پاپا کی فرم ہے جو کہ اسی کی ہونی ہے، وہیں کام کرتا ہے، اچھا پڑھا لکھا اور سمجھدار لڑکا ہے۔ مجھے یقین ہے آنٹی جہاں بات ڈالیں گی کوئی بھی انہیں انکار نہیں کرے گا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہاری بات کروں، اور اگر تمہارے کچھ خدشات ہیں تو تم اس سے مل بھی سکتی ہو، ان کے گھر یا باہر کہیں۔ بات مکمل کر کے اس نے قندیل کا چہرہ دیکھا۔ وہ پہلے جیسی پرسکون اور متوجہ تھی۔ ماما بہت پریشان ہوتی ہیں اور ٹھیک ہی کرتی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اکثر رشتے ملنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی کسی انسان کی تکمیل کوئی دوسرا شخص ہی کر سکتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی اور قندیل سمجھ رہی تھی۔ اس کے جگسا پزل کا جو ٹکڑا گم ہوا تھا شاید اسے گم ہی رہنا تھا۔ اگر وہ کسی اور ٹکڑے کو ساتھ جوڑتی تو یقیناً مکمل ہونے والی اس کی زندگی کی تصویر تو نہیں ہوگی۔ یوں بھی 7 سال کچھ کم عرصہ تو نہیں ہوتا۔ نخلے جہاں پر کھلے محبت کے گل کب سے تو ہزاؤں سے لڑ رہے تھے۔ محبت معجزہ ہے اور اس کا حاصل ہو جانا معراج۔ اس کے لیے معجزہ ہو گیا تو کیا ضروری ہے معراج بھی نصیب ہو؟ ایک طرف اعجاز شیرازی تھا جو اب بھی اس کا طلبگار تھا، اور دوسری طرف ایک نیا آغاز تھا۔ اسے طے کرنا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں، اس نے خود کو یہ کہتے سنا۔ ہاتھ میں پکڑے برش کو ایک کونے سے رنگ میں بھگو کر اس نے دوسرا کونا دوسرے رنگ میں بھگویا اور کورے کاغذ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ او پاگل کے بچے، یہ کیا کرتے ہو؟ یہ گلہان تھا۔ حسنات جہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر ٹھہرا ہوا تھا وہاں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ایک 13-14 سال کا لڑکا آتا تھا، شمشیر خان۔ یہ اس کا چچا تھا۔ جب اس کی رگوں میں بہتے لہو نے اظہار کا راستہ مانگا تو کتنے ہی دن وہ اس ایک برش کو مختلف رنگوں میں باری باری ڈبو کر اس کا عکس بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ روز دفتر سے واپسی پر وہ رنگوں کے ساتھ الجھنے لگتا۔ اگلی صبح اس کے کمرے میں ٹوکری سے اتنے زیادہ رنگین کاغذ نکلتے تھے کہ ایک دن شمشیر نے اسے پوچھ ہی لیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں اور تم اتنے ورقے ضائع کرتے ہو؟ میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر جو بگاڑ بیٹھا ہوں اس کے بعد کچھ بننے کی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد شمشیر خان کے پلے صرف اتنی سی پڑی تھی کہ وہ کچھ بنانا چاہتا ہے اور بنا نہیں پا رہا۔ سو اس نے چٹکی بجاتے حل نکال لیا تھا۔ تم میرے چاچے سے ملو، وہ سب بنا لیتا ہے۔ نہیں، مجھے خود بنانا ہے۔ تو تم اس سے سیکھ لو۔ آج چھٹی کا دن تھا اور اب وہ اس کے چنگیز خان چاچے سے سیکھنے کے نام پر ذلیل ہو رہا تھا۔ گلہان کی چبھتی تیز آواز کے ساتھ اس کا برش آ کر حسنات حسن کے ہاتھ پر لگا اور اس کا برش ہاتھ سے چھوٹ کر سارا اوراق گندا کر گیا۔ یہ تم اپنے کام دیکھو۔ ٹھیک ہے، تم نے کبھی پتہ نہیں بنایا، پر کیا تم نے کبھی پتہ دیکھا بھی نہیں؟ اور خدایا کیسے کیسے جاہل لوگوں کو اٹھا کر لے آتا ہے یہ حرام خور۔ گلہان کی ساری ڈانٹ نظر انداز کر کے اس نے ہتھیلیاں آنکھوں پر رکھ لیں۔ کیسا اندھیرا تھا زندگی میں۔ وہ بھی واپس جا سکتا تھا، کہانی جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھا سکتا تھا، کم از کم اس وقت تک جب وہ خود اس کہانی پر حتمہ لگا دیتی۔
تم ٹھیک ہو؟ مجھے سمجھنا چاہیے کہ میری قسمت میں رنگ نہیں ہے، رنگ ہوتے تو مجھے برش اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہی میری قسمت میں لکھتی جاتی جس کے ہونے سے سارے موسم رنگین ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا لیکن کہا کچھ نہیں، اور دوبارہ کبھی نہ جانے کے لیے وہاں سے نکل آیا۔ وہاں سے آ جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی خواہش سے تائب ہو گیا تھا۔ جاتی سردیوں کی اس رات دروازے پر دستک سنائی دی تھی۔ پچھلے کمرے میں اونگتا بوڑھا وجود ایک دم چوکس ہو کر اٹھا تھا۔ دستک کے انتظار میں تو دروازے کو بھی سیندھ لگ گئی تھی اور اس بوڑھے وجود کو بھی، کہ منتظر تو وہ شخص بھی تھا۔ اسے تو لگتا تھا ایک زندگی صدیوں پر محیط ہے اور ہر صدی اس نے جان پر انتظار کرب جھیلا ہے، ماں سوائے ان چند سالوں کے کہ جب جزلان احمد اس کے ہاتھوں میں پروان چڑھا تھا، یا جب اس کے بڑھاپے پر ترس کھا کر، خدا خوفی دکھا کر، یا جانے کسی محبت کے جذبے کے تحت بھائی کے بیٹے نے اپنا بیٹا اس کے پاس بھیجا تھا۔ حسنات حسن اس کی زندگی میں رونما ہونے والا دوسرا خوبصورت واقعہ تھا۔ اب بھی جس وقت وہ روز فون کرتا تھا اس گھڑی کے انتظار میں سارا دن گزرتا تھا۔ اس نے کبھی واپس آنے کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ شروع میں جب اس کی نوکری اسلام آباد ہو گئی تھی، احسان اللہ اسے واپس آنے کا کہتے تھے، کبھی کسی بہانے، وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا تھا، اگر کبھی یہاں سے نکلا تو آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ وہ سچ کہتا تھا۔ گزرے سالوں میں وہ صرف ایک بار عید کے روز بہاڑی گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اور جانے کے بعد انہیں کے پاس آیا تھا۔ اب تو ایک عرصہ ہوا انہوں نے اس کے واپس آنے کی خواہش بھی چھوڑ دی تھی، لیکن دل اور زبان کے درمیان مفاوت وہ ضروری نہیں۔ دل ہوش فہم ابھی تک ان دنوں کو جی رہا تھا جب وہ یہاں تھا۔ جن دنوں وہ یہاں ہوا کرتا تھا انہیں لگتا تھا وہی دن زندگی کا حاصل تھے۔ وہ کسی فرمانبردار بیٹے کی طرح ان کے سارے کام کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، تو ان دنوں کی یاد میں ان کا دل دروازے پر لگا رہتا تھا کہ شاید اس کی اتساختہ جلاوطنی ختم ہو اور وہ بنا بتائے ان کے پاس چلائے۔ زندگی تو اکیلے جی لی تھی، بالکل گزار لی تھی، لیکن مرنا وہ اکیلے نہیں چاہتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں آج کل وہ اپنا موازنہ ہر اس بوڑھے شخص سے کرنے لگے تھے جنہیں وہ جانتے تھے۔ سامنے لیسکو کے گرڈ اسٹیشن میں ایک بوڑھا ملازم آتا تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا تھا۔ کبھی بہو کی لگائی ذمہ داری، گھر جاتے ہوئے سجی لے کر جانا۔ وہ جلدی قدم اٹھاتا، معذرت خواہانہ انداز میں کہتا کہ ان کے پاس رکنے کا وقت نہیں ہے۔ کبھی اسے اپنے چھوٹے پوتے کے لیے بیٹ بال خریدنا ہوتا، کبھی پوتی کے لیے غبارے، کبھی بچوں کے لیے مٹھائی اور پیسٹری۔ بچے بڑے ہو گئے تو اسے پوتی کو اکیڈمی چھوڑنے لے جانے کا کام درپیش ہوتا۔ ایک بس وہی تھے جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ 3-4 دن پہلے اگلے محلے میں میاں جی کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے سارے پوتیاں پوتے، نواسے نواسیاں اپنے اپنے خاندانوں سمیت موجود تھے۔ یہی تو عمر بھر کی کمائی تھی۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا تھا کہ انہیں اکیلے اس کمرے کی تنہائی میں مرنا پڑے گا۔ نہ کوئی منہ میں زمزم ڈالنے والا ہوگا اور نہ کوئی نظام آسانی کے لیے یاسین پڑھنے والا۔ پچھلے 2 دن سے سردی لگی ہوئی تھی، حالانکہ اب تو موسم اتنا سرد رہا بھی نہیں تھا۔ کھانس کر پسلیوں میں درد ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ ایسے میں وہ بڑی شدت سے دعا کر رہے تھے کہ کہیں سے حسنات حسن ان کے پاس آ جائے، اور اب یہ دستک دعا مقبول ہو گئی تھی کیا؟ خود کو اچھی طرح لپیٹ کر وہ باہر دروازے تک آئے۔ دروازہ کھولنے پر آنکھوں میں چھائی بڑھاپے کی دھند کے پار ایک شناسا چہرہ ابھرا تھا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ کر کھل اٹھتے، لیکن پتہ نہیں کیوں مایوسی کسی سیت کی مانند ان کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ شاید اس دوسرے چہرے پر یک بستہ تاثرات کی وجہ سے۔ میرے پاس فون نمبر گم ہو چکا تھا اور راستہ میری پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ ذلیل رکشے والے نے جانے کہاں اتار دیا تھا، اتنا ہوار ہو کر پہنچا ہوں۔ 20 منٹ بعد وہ پرحدت کمرے کی 4 دیواری کو ناقدانہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیسا شخص تھا جسے اپنے ہی گھر کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ راستہ بھول گیا تھا، تبھی تو اتنے سال واپسی کا سوچا نہیں۔ راستہ بھول گیا تھا جو واپس آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے رہے۔ شہناز زندہ ہوتی تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی کہ وہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے تو ان کے بھی چہرے پر سیاہ بالوں میں سفیدی نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ ہو بہو ان کی بنی بنائی تصویر تھا۔ تمہارا سامان کہاں ہے؟ کون سا سامان؟ وہ کسی اور ہی دھیان میں بیٹھا تھا۔ تمہارے کپڑے، جوتے وغیرہ۔ وہ شازیہ ملتان آئی تھی تو سوچا میں بھی دیکھ لوں گھر کس حالت میں ہے۔ صبح میں بھی چلا جاؤں گا تو سامان بھی اسی کے ساتھ ملتان بھیج دیا ہے۔ انہوں نے سنا تھا باہر کے ملکوں میں لوگ تمہید پر وقت ضائع نہیں کرتے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی کیا تھا۔ اگر اس گھر کو بیچا جائے تو کتنے میں بکے گا بھلا؟ مجھے اندازہ نہیں یہاں پراپرٹی کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ اٹھ کر کمرے کی واحد بند کھڑکی کے پاس جا کر
اس نے باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن اندھیرے سے ہر شے ڈھکی ہوئی تھی۔ اپنے اس بیٹے کو صرف اپنی بیوی کی محبت میں انہوں نے ہمیشہ خود پر مقدم رکھا تھا۔ اتنے سال کی جدائی اور منقطع تعلق کے بعد بھی انہوں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی تھی، کبھی اس کے بارے میں برا گمان نہیں رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے کہ عمر کا تقاضا ہے، جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی میں انسان کو اپنے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف وہ کائنات کا ایک سچ ہوتا ہے اور ساری دنیا ایک وہم، ایک خیال سایہ ہوتی ہے۔ وہ سرپٹ بھاگتا ہے اور ادھیڑ عمر کی دستک تک بھاگتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا ہوتا، لیکن وہ کسی اور مٹی کی تخلیق تھے۔ ان کے دور میں خون ابھی اتنے سفید نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے خون کی سرخی تھی کہ آج بھی وہ اس کے آنے سے پہلے تک اس کے لیے دعا میں مشغول تھے۔ لیکن اب لگ رہا تھا ان کے بدن میں خون نہیں، پارا دوڑتا ہے، وہ پارا جو نسوں کو پھاڑ کر رکھتے۔ وہ اگر پاکستان میں رہتا تو شاید دنیا کو دیکھ کر لفظوں کی ملمہ کاری سیکھ جاتا، لیکن وہ جہاں سے آیا تھا وہاں یہ تمہ کاری، ملمہ کاری نہیں ہوتی تھی۔ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا تھا تو یہ گھر بیچنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اندر کے ابال پر قابو پاتے انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ میرے ساتھ چل لیں، وہاں تمہارے گھر میں میری جگہ ہوگی، سنا ہے وہاں پر تو اولڈ ہومز ہوتے ہیں میرے جیسے ناکارہ بوڑھوں کے لیے۔ ان کے اس طرح سوال جواب سے گویا اسے ایک تقویت ملی تھی، یعنی وہ ذہنی طور پہ آ رہے تھے، ورنہ یہاں سے آنے سے پہلے انہیں شک تھا کہ وہ مسئلہ کھڑا کریں گے یا انہیں جھوٹے دلاسے دینے پڑیں گے۔ اولڈ ہومز ہوتے ہیں لیکن وہ بھی فری نہیں ہوتے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ہر ماہ ایک موٹی رقم ان کے حوالے کرنی پڑتی ہے۔ میرے مالی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، اسی لیے تو اس مکان کو فروخت کرنے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے اولڈ ایج ہومز تو نہیں سوچا میں نے۔ ویسے بھی آپ نے ساری زندگی یہاں گزاری ہے اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ عمر جائیں کہیں گزرے، دفن اپنی مٹی میں ہونا ہے۔ میں سوچ رہا تھا آپ ملتان چلے جاتے، شازیہ کی فیملی وہیں ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے ہر سال ہم آپ سے مل بھی لیا کریں گے۔ وہ ہلکے پھلکے لیکن کاروباری انداز میں انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ ان کا بیٹا تھا، بیک وقت قسمت کے مذاق پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ ان کا دل چاہا ہر بے اولاد جوڑے کو وہ یہ بتائیں کہ دیکھو اگر اولاد ایسی ہوتی ہے تو پھر دعا کرو کہ تم بے اولاد ہی رہو۔ یہ گھر میں نے بنایا تھا خود اپنی ذاتی کمائی سے، نہ یہ وراثت میں ملا تھا، نہ ہی میں نے وراثت میں ملنے والے پیسوں سے خریدا تھا۔ میں بقائے میں ہوش و حواس اس گھر کو کسی دوسرے کی ملکیت میں دے چکا ہوں، نہ تم اور نہ قانون، کوئی مجھے اس سے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا تھا۔ میرا حق آپ ایسے کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ بے یقین تھا۔ ساری زندگی انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، وہ مہینوں بعد بھی فون پر بات کرتا تھا تو انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں اگر اپنے حق کی بات کروں تو تم مجھے کیا جواب دے سکتے ہو؟ میں اتنے سالوں سے بے جرم سزا کی طرح تنہائی کاٹ رہا ہوں اور تمہارے پاس مجھے فون کرنے کے لیے وقت نہیں، آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا سارے فرض میرے تھے کہ تمہیں پال پوس کر دنیا کی رنگینوں کے حوالے کرتے؟ میں نے تو تمہیں کبھی کوئی حق نہیں مانگا تھا، اور جب تم نے کوئی فرض ادا نہیں کیا تو مانگتے کون سا حق ہو؟ ویسے بھی جو ہو چکا وہ تو اب واپس نہیں ہو سکتا۔ تسلی سے جواب دے کر انہوں نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ ان کی بات پر جزلان احمد کی کن پٹیوں کے پاس نسیں پھولنے لگی تھیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے اور پھر زور سے منہ بھینچ لیا، پاؤں سے میز کو ٹھوک کر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیکھ لوں گا، فی الحال یہ مکان میری ملکیت ہے اور میں تمہیں اس میں ایک رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ دل میں اٹھتے درد کو دبا کر انہوں نے ایک بار پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ان کا اگر خیال تھا کہ وہ معافی مانگے گا یا کچھ لجاجت دکھائے گا تو وہ خیال بھی باطل ثابت ہوا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے دانتوں کو زور سے دبا کر ایک گالی دی تھی۔ اس نے اپنے اس باپ کو گالی دی تھی جس نے مرحوم بیوی کی محبت جزلان احمد کو ایک طرف اور دنیا کی باقی آسائشوں کو ایک پلڑے میں رکھ کر جزلان احمد کی محبت کا پلڑا بھاری کر دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نسوں میں دوڑتا پارا سیال بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ دل میں شدید ترین درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ آیا تھا تو پیار و محبت کا دکھاوا ہی کر لیتا، بات بنا لیتا، ضرورت مند تھا تو کسی طرح چکر دے دیتا، یہ گھر اسی کا تو تھا۔ لیکن اس نے جانے کس کھاٹ سے پانی پیا تھا کہ دیدوں کا پانی مر گیا تھا۔ وہ سال شمار کرنے بیٹھتے تو ان کا حساب ساتھ چھوڑ جاتا۔ جتنے سال بعد انہوں نے اسے دیکھا تھا، فون پر رابطہ تو ایک مدت پہلے ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس اس کا نمبر تھا، کئی بار اسے فون بھی کیا تھا۔ اس کی بیوی، اس کا بیٹا فون اٹھاتے اور ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیتے یا فون بجتا چلا جاتا۔ پھر انہوں نے یہ تکلف بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ آیا بھی تو ایسے۔ سینے میں بائیں پہلو میں درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس وقت دل نے بڑی شدت سے خواہش کی تھی، کاش اللہ انہیں اتنی مہلت عطا کرے کہ وہ اپنی جھوٹ کو عمل کا پیراہن اڑا کر سچ بنا سکیں۔ کمرے میں زرد مدھم اجالا پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی روز لاہور مال روڈ پر
وہ دونوں چلتے جاتے تھے اور سرد موسم کی سردیوں میں مدھم ہوتی لیمپ پوسٹ کی روشنی سنہری ہوئی جاتی تھی۔ وہ سامنے رکھے پورٹریٹ پر یوں نظریں جمائے بیٹھا تھا جیسے اس میں موجود لڑکی زندہ ہو کر بھاگ جائے گی۔ گزرے 7 سالوں میں اس نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا۔ کتنے سالوں سے وہ گھر نہیں گیا تھا۔ ہر بار چھٹیوں میں اس نے کلفٹن کے ساحل پر آوارہ گردی کی تھی، جن دنوں ہواؤں میں محبت کے ساز بجتے تھے اور بون فائر نائٹ میں وہ اس لڑکی کے ہمراہ دور تک ریت پر قدموں کے نشان چھوڑتا چلا گیا تھا۔ ان دنوں کے تعاقب میں وہ کتنی بار نکلا تھا کہ شاید وہ بھی اسی کی طرح ماضی کی راکھ کو کریدنے نکلی ہو، لیکن ایک بار بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ فون نمبر اس نے سب کے ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کمزور لمحے میں ٹوٹ کر وہ کسی سے رابطہ کرے اور اسے کچھ ایسا پتہ چلے کہ اس کے قدم اسی راستے پر اٹھیں۔ اس کے باوجود وہ وہیں تھا۔ قندیل آفریدی کے گھر کو کئی بار اس نے باہر سے دیکھا کہ شاید وہ کہیں آتی جاتی دکھائی دے جائے، مگر وہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ شاید اس کی شادی ہو گئی ہو۔ ایک بار ذہن میں آنے والی اس سوچ نے اسے اتنا بیمار کر دیا تھا کہ کتنے دن وہ بستر سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس کے اندر اتنی دور تک جڑیں پھیلا چکی تھی کہ اسے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ تو جب وہ اسے دور رہنے کی مشق کرتے تھک چکا تھا، وہ اپنی بجلی کے کوندے کی طرح دکھائی دی تھی۔ بلاول چورنگی پر وہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر تیزی سے ایک سفید گاڑی کی طرف بڑھی۔ سوٹڈ بوٹڈ شخص نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ پری چہرہ ایک بار پھر دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس کا لباس مختلف تھا اور اس شوخ رنگ ملبوس نے اسے اتنا بدل دیا تھا کہ اسے پہچان لینے کے باوجود وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ وہی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک آسودہ خوشی اور باہوں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی کراچی کا رخ نہیں کیا تھا۔ ماں کے 7 بچے تھے، جن میں سے 6 اس کے پاس تھے۔ اس کے باوجود اسے صرف اس کی دوری کا کل کھائے جاتا تھا اور وہ سارے جہاں کی ہاک چھاننے کا ٹھیکہ لے چکا تھا۔ اس سال پہلی بار وہ عید کی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ امی کی تو دوہری عید ہو گئی تھی۔ بہن بھائی قریباً 6 سال پہلے ترک کیے تھے، تو اب ان کے ساتھ بے تکلفی بھی نہیں تھی۔ عجیب گھٹن سی تھی جو اس کے وجود کے اندر تلک اترتی جاتی تھی۔ وہ مسافر کی طرح ٹھہرا اور پھر اسی شہر لوٹ آیا جہاں اس کا دل کبھی نہیں لگا تھا، جہاں فلک بوس پہاڑوں کے درمیان موت کی سیرگاہیں تھیں۔ ہر سال لاتعداد لوگ جن مناظر کی تلاش میں آتے تھے، اس کی نظر میں ہی نہیں سماتے تھے۔ اس کی نظر تو سیر ہو چکی تھی۔ اب دنیا کا کوئی حسن اس کے دل میں نہیں اتر سکتا تھا۔ اس نے رنگوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ کبھی کبھی یوں ہی چشمے تصور سے اسے دیکھتا اور کہتا، میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تیری یاد کے نام انتصاب کر دے گا۔ قندیل آفریدی کا عکس کاغذ پر اتارنے سے پہلے اس نے کتنے ہی کامیاب پورٹریٹ بنائے تھے۔ لوگ کہتے تھے اس کے ہاتھوں میں جادو ہے، لیکن جب بھی وہ اس کا سوچتا اس کے ہاتھ کانپ جاتے اور وہ سب یوں ہی چھوڑ کر سگریٹ سلگا لیتا۔ اب بھی وہ تصویر اپنی کاملیت کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ کتنی ناکامیوں اور کتنی بے نیند راتوں کا ثمر تھی وہ۔ یہ صرف وہ جانتا تھا، اور وہ جو یہ سوچتا تھا اس کی تصویر میسر آ جائے تو دل کو قرار آ جائے گا، اس تصویر کے بعد مزید مضطرب ہو گیا تھا۔ مائیکل اینجلو کا پاگل پن اسے صحیح معنوں میں اب سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے زندہ دکھائی دینے والے مجسموں کی طرح اس کی بنائی تصویر بھی مکمل اور خاموش تھی۔ اس کے ہونٹ اتنے اصلی تھے کہ یوں لگتا اب وہ بات کرے گی۔ اس رات بڑے عرصے بعد اس نے اپنا گٹار پکڑا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس تصویر کے سامنے اپنے پسندیدہ گیت کی دھن بجاتا رہا۔ جب اس نے یہاں جاب کا آغاز کیا تھا، احسان اللہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان کے پاس ہی رہے۔ اکثر شروع میں فون پر بات کرتے وہ اسے فوری واپس آنے کا کہتے، اور جب انہیں احساس ہوا کہ وہ نہیں آئے گا تو ایک بار انہوں نے کہا تھا، محبت کسی ایک پر ختم ہو سکتی ہے لیکن زندگی کسی ایک پر ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ آگے کھڑی دیوار مضبوط ہو جائے اور تم کمزور، اسے توڑ کر بند گلی سے نکل جاؤ۔ کوئی چہرہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کے لیے زندگی کے بہتے پانی کو روکا جائے۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ کوئی چہرہ ہوتا ہے جس کے لیے تاحیات ایک ہی جگہ رکا جا سکتا ہے، پھر چاہے زندگی میٹھے پانی کے بجائے بدبو دیتا جوہر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ خود وہ بھی تو ایک ہی چہرے پر ساری زندگی رکے رہے تھے۔ وہ انہیں قندیل آفریدی کا پورٹریٹ کس لیے دکھانا چاہتا تھا؟ تاکہ ان کی بات کو جھٹلا سکے، انہیں بتا سکے کہ اس نے کیا کھویا ہے، یا اپنے فن کی داد پا سکے۔ نہیں، ان میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا۔ وہ جس قدر شکست و ریت کا شکار تھا، وہ چاہتا تھا کوئی اس کی تنہائی بانٹ سکے، اس کے اکیلے پن کا مداوع کر سکے، بنا کسی سوال جواب کے، بنا کسی ججمنٹ کے اسے گلے سے لگا کر 2 بول تسلی کے بول سکے۔ یہی سچی وجہ تھی، گو کہ ارادتاً نہیں لیکن دل میں یہی بات تھی۔
ایک بار پھر اولڈ کیمپس تھا اور وہ تھی، لیکن اب کی باہر دھند آلود موسم گزر چکے تھے اور بہار کی آمد تھی۔ ہوا کے نرم جھونکوں میں کچی کلیوں اور پتوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ عمر کے کتنے برس گزر گئے تھے وہ یہاں تھی، لیکن شناسائی کے باوجود ایک اجنبیت تھی۔ زندگی کا یہی قاعدہ ہے، ایک بار وقت گزر جانے پر انسان لوٹ کر انہیں گلی کوچوں میں جاتا ہے۔ اپنا اپنا لگنے کے باوجود غیریت آ جاتی ہے درمیان۔ وہ اپنے ادارے کے ساتھ الحمرا آرٹ کونسل میں منعقد ہونے والی کسی میوزک فیسٹیول کے لیے آئی تھی۔ اصل بات تو یہ کہ وہ اعجاز شرازی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ نئی زندگی کی راہ پر قدم رکھنے کے لیے ضروری تھا وہ ماضی سے کلی طور پر پیچھا چھڑا لے۔ زندگی کو دل کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ جب من چاہا نہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی سانسیں پوری کی جائیں، کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ اعجاز شرازی کے ساتھ ماضی کا ایک مضبوط حوالہ تھا اور وہ اس حوالے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ فیصلہ دانیال کے حق میں ہوا تھا، گو ابھی اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ مہرین کی جاب یہیں لگ گئی تھی اور وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ پرانے راستوں پر قدم رکھتے ہی جہاں ہواؤں میں بکھرے کہے زندہ ہوئے تھے، وہیں راہوں میں بکھری یادیں بھی کانچ کی طرح دل میں چبھتی جا رہی تھیں۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، ایسے لگ رہا ہے ابھی کل ہم یہاں پڑھ رہے تھے، یہاں اس جگہ۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھ کر ہم نے دانیہ شرازی کا اسکیچ بنایا تھا۔ لڑکے لڑکیوں کے گول تتلیوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ دانیہ شرازی، کیا تمہارا اس سے کبھی رابطہ ہوا؟ مہرین کے نام لینے پر وہ رک کر پوچھنے لگی۔ نہیں سنا تھا اس نے بھاگ کر شادی کر لی۔ باقی اس سے اور زویا سے کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ پھر ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اعجاز شرازی ہے جسے کبھی کبھار بات ہوتی ہے۔ مجھے بھی اسی نے بتایا تھا کہ تم یہاں ہوتی ہو۔ دروازہ پار کر کے وہ باہر نکل آئیں۔ بائیں طرف جاتے راستے پر رش تھا، موٹر سائیکلیں اور پیدل چلتے لوگ، بیچ میں اکا دکا گاڑیاں اور مکھیوں کے بن بنانے جیسا شور، سب کچھ ویسا ہی تو تھا۔ اعجاز شرازی لنچ کے لیے کچھ دیر میں انہیں پنک کرنے والا تھا، اسی لیے مہرین کی گاڑی کو نظر انداز کر کے وہ اس بے سمت ہجوم کا حصہ بن گئی۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تھا کچھ دن پہلے، شاید گزشتہ منگل کو، ساتھ چلتے مہرین نے کہا تھا، اور ایک بھی لفظ کے اضافے کے بغیر نظر اٹھا کر اسے دیکھے بغیر وہ جانتی تھی مہرین کس کی بات کر رہی ہے۔ ارد گرد جیسے سب تحلیل ہو گیا تھا اور اس سڑک پر وہ دونوں رہ گئی تھیں۔ تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہوا؟ اس نے بتایا۔ کہاں تھا وہ؟ اس کے رکنے سے لائم چلتی رہی، پھر رک کر اس کا ٹھٹکنا محسوس کیا اور واپس اس تک آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا بازو کھینچ کر وہ شیشے کی بڑی سی دیوار والے بک سٹور میں داخل ہوئی، کرسی پر بٹھا کر بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اسے دی۔ مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تمہیں بعد میں ملوں پلیز۔ اور ضروری کام کیا تھا؟ منٹوں کا منتر اس کے پیروں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس راستے پر تھی جس پر اس کے پیروں کے نشانوں کا گمان تھا۔ بیگ میں پڑا فون بجتا جا رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ وہ اردو بازار کے عین سامنے کھڑی سڑک کے پار جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوپہر کا وقت ہونے کے باعث انتہا کا رش تھا۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ میو ہسپتال کی بے رخ مختصر راہداری کے اختتام پر احاطے میں لوگ زمین پر چادریں بچھائے کمبل اوڑے بیٹھے تھے، ہر ایک الگ ہی مشکل میں گرفتار تھا۔ سب کی کہانیوں میں بس ایک شے مشترک تھی اور وہ تھی تکلیف۔ جیسے وہ اس بوڑھے کے لیے درد میں مبتلا تھا جس کے ساتھ دیکھا جائے تو اس کا رشتہ بھی کچھ نہیں تھا، اور دیکھا جائے تو ایک وہی تھا جو اسے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ سمجھتا اور جانتا تھا۔ یہ بات اس پر وہیں آشکار ہوئی، اور اس نے طے کر لیا تھا کہ بے سر و سامانی کی ساری زندگی اس شخص کے نام جس سے گزری صدی میں محبت کا جرم سرزد ہوا تھا، اور اب اسی لیے وہ اس گھر میں موجود تھا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ احسان اللہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ جب تک آپ رکھنا چاہیں۔ اس نے ابھی ان کو بتایا نہیں تھا وہ مستقل یہیں رہنے کا ارادہ بنا چکا ہے، اور اگر میں کہوں ہمیشہ کے لیے رک جاؤ تو رک جاؤں گا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے تازہ ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے اندازے کے برعکس احسان اللہ پرجوش نہیں ہوئے تھے۔ واپس چلا جاؤں؟ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کرسی اٹھا کر ان کے بستر کے پاس رکھ کر وہ بیٹھا اور ان کے جھریوں زدہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس، اور اب میرا یہاں سے کہیں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہوں، پھر جا کر اپنا سامان لے آؤں گا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس رات تم یہاں آئے، اس رات تمہارے آنے سے پہلے تک پتہ ہے میری صرف ایک خواہش تھی۔ میں اکیلا بے یار و مددگار نہیں مرنا چاہتا تھا۔ پھر جب تم آئے اور مجھے اسپتال لے کر گئے تو وہاں ہوش آنے پر مجھے ایک شے کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ میں اس متوقع موت سے پہلے بہت بار مر چکا تھا۔ موت بھرے مجمع میں آئے یا تنہا کسی گوشے میں، مرنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا درد کوئی نہیں بانٹ سکتا۔
اس کی موت اسے ہی مرنا ہے، فرق تو زندگی کو پڑتا ہے، زندوں کو پڑتا ہے۔ میں آج سوچوں تو حیران ہوتا ہوں میں نے کیسے زندگی اکیلے کاٹ لی۔ یہ محبتیں زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن دنیا داری زندگی کا ایک ایسا سچ ہے کہ محبتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، یہ سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں چاہتا ہوں جو غلطی میں نے کی وہ تم مت کرو۔ تم دل نہ مانے، دل نہ چاہے، پھر بھی تم شادی کر لو۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی خواہش سمجھ لو، بلکہ سچ کہوں تو مجھے لگ رہا ہے میں اپنے ماضی میں خود کو مشورہ دے رہا ہوں۔ زندگی کو عملی طور پر دیکھنے کی ضرورت تھی۔ قدرت نے اس کا مستقبل اس کے سامنے اتنا واضح رکھا تھا کہ وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ یہی اس کا مستقبل تھا۔ بس یہ تھا کہ ضروری نہیں تھا اس کے پاس بھی کوئی حسنات حسن ہوتا۔ اس کے باوجود دل میں کہیں ان کی اس نصیحت یا مشورے کو عملی جامہ پہنانے کی خواہش نہیں تھی۔ اس رات ویسے تم ایسے کیسے آ گئے تھے؟ ایک دن پہلے تو ہماری بات ہوئی تھی اور تم نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں بس آ گیا تھا۔ ایک چیز دکھاؤں آپ کو؟ اسے وہ پورٹریٹ یاد آ گیا جو اس نے قندیل آفریدی کا بنایا تھا۔ ہاں دکھاؤ۔ نہیں یہاں نہیں، باہر چلتے ہیں۔ فون پر اعجاز کالنگ کے الفاظ دے کر اس نے کال وصول کر کے فون کان سے لگایا۔ اس دن میو ہسپتال کے باہر سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، تو جلد بازی میں فون نمبرز کا ہی تبادلہ ہو سکا تھا۔ اعجاز نے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا اور پچھلی صبح ہی فون کر کے پتہ لیا تھا۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول کر اس نے گلی میں جھانکا۔ مختصر گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اندر احسان اللہ کی آواز سن کر اس نے لاک کھلا چھوڑ کر دروازہ نیموا رہنے دیا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جانا، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ آج تو موسم بڑا اچھا ہے، احسان اللہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس دن اعجاز ماموزاد بھائی سے ملنے میو ہسپتال گیا تھا۔ وہ نیا تبادلہ ہو کر یہاں آیا تھا۔ اس سے ملنے سے پہلے ہی اسے حسنات حسن دکھائی دے گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ رسمی دعا سلام اور نمبروں کے تبادلے کے بعد وہ کسی دوسرے سے ملاقات کے بغیر ہی نکل آیا تھا۔ اس رات کے بعد گزری تمام راتوں میں کانٹیکٹس میں محفوظ وہ نمبر اسے کاٹتا رہا تھا۔ قندیل آفریدی تو کیا، اس جیسی کوئی لڑکی اس کی قسمت میں نہیں، اسے اندازہ تھا، لیکن اب ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید قسمت اسے اعجاز شیرازی کی قسمت کا ستارہ بنا دے۔ وہ جس محور کے گرد گردش کر رہی تھی اس سے بے حد دور تھی، اور اب امید تھی کہ اس دوری کے باعث کشش میں کمی ہو گئی ہوگی۔ اس کے رنگ ٹنگ بتاتے تھے اس نے اس دوری سے سمجھوتا کر لیا ہے، اور اب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے مدار سے باہر کیسے دھکیل سکتا تھا۔ وہ انسان سے گدھ بننے کے دوراہے پر کھڑا تھا جب وہ اسے اردو بازار کے باہر نظر آئی۔ بینک کے سامنے جانے وہ کون سے کھاتے کھولے کھڑی تھی، بلکہ شاید وہ جانتا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ جان گیا تھا کہ محبت کا زہر اس کی نسوں میں خون کی جگہ دوڑتا ہے، اور اس زہر کا تریاق اس کے پاس تو کم از کم نہیں تھا۔ یہ بہتر تھا کہ وہ اسے اس کے پاس لے آتا جس کے پاس اس کے ہر مرض کی دوا تھی۔ وہ تماشائی بھی نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کھلے دروازے سے اسے اندر بھیج کر باہر سے ہی پلٹ گیا تھا۔ اس کے مقدر میں قندیل آفریدی کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا۔ تو جس وقت احسان اللہ موسم کے بارے میں بات کر رہے تھے، عین اسی لمحے کھلے دروازے سے ماضی اندر داخل ہوا تھا۔ حسنات حسن کی تلاش میں جب وہ راستوں کو گھڑی کی سوئیوں سے ناپتی پھر رہی تھی، اس نے کئی بار اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ کتنی بار وہ یہاں سے گزری تھی، یہ جانے کے بغیر کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس کی تلاش ختم ہوتی ہے، اور اب اس جادوئی دروازے کے اندر وہ ایک بوڑھے شخص کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو ہر زاویے سے پہچان سکتی تھی۔ دائیں جانب سے دکھائی دیتا مبہم سا خاکہ اسی کے چہرے کا تو تھا۔ اس کے گالوں پر گوشت بڑھ گیا تھا اور داڑھی ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی تھی، یوں جیسے 2-3 دن سے شیو نہ کی ہو۔ خوابناک انداز میں چلتی وہ عین اس کے برابر جا کھڑی ہوئی۔ جادوگر کا جادو ٹوٹنے سے جیسے سارے منظر سے سیاہی چوسی گئی تھی، اور ہر منظر 1000 رنگوں میں رنگا جائے، ایسے ہی اس لڑکی کے منظر میں نمودار ہوتے ہی ہوا تھا۔ ہر طرف رنگ بکھرتے اگر حسنات حسن کو دکھائی دیتے تو احسان اللہ اس کے سچ کی گواہی دینے کو تیار تھے۔ یہ وہی تو تھی رنگوں والی۔ اس کا ہاتھ ایسے اٹھا تھا جیسے وہ تھپڑ مارنے لگی ہو، جانے کیا سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا۔ اس رات الحمرا آرٹ کونسل کے ہال نمبر 2 میں پرفارمنس جاری تھی۔ ایک بہت پرانے گانے کی دھن گٹار پر بجائی جا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کے وقت سے ذرا سا پیچھے تھا۔ دوپہر کو جب وہ لڑکی اس کے مقابل کھڑی ہوئی تو اس نے جان لیا تھا وہی اس کا مقدر تھی۔ اس بار اس نے قسمت کو پڑھنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد انارکلی بازار میں ایک معمولی سی بریانی کی دکان میں اس کے سامنے بیٹھی وہ بتا رہی تھی، میں جتنے دن یہاں رہی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جاتی رہی۔ جتنی دیر میں تم مجھ تک پہنچتے تھے اتنی دیر کے فاصلے کو میں روز ماپتی۔ روز مجھے لگتا شاید میرے حساب میں غلطی ہو گئی ہو۔ پیدل چلنے اور بائک پر آنے میں فرق ہوتا ہے۔
اور روز میں اسی غلطی کو درست کرنے نکلتی رہی۔ ہر روز بلا ناگہ میں ایک فرض کی طرح اس تلاش کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ جگہ، میں روز یہاں آتی تھی، پتہ نہیں یہاں تک آتے میرے پیر تھک جاتے تھے یا میں ذہنی طور پر اتنا تھک جاتی تھی کہ اس شور میں، ہنگامے میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تمہارے بارے میں منفی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہاں رک جاتی تھی۔ مجھے خوف آتا تھا کسی انہونی سے، کسی حادثے سے۔ ان کے گرد شور تھا، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ پھٹے ہوئے میز پوش پر اسٹیل کے گلاس اور ایک جگ پڑا ہوا تھا، اور اس میز کے گرد میلی پوشش والی کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا قسمت کے اس مذاق پر ایک کہا تو ضرور لگائے۔ تم جانتی ہو میں کتنی بار کراچی گیا ہوں؟ وہاں جہاں ایک بار بون فائر نائٹ میں نے تمہارے لیے گانا گایا تھا، تمہارے گھر کے آس پاس، کہ شاید تم مجھے دکھائی دے جاؤ۔ پھر ایک بار میں نے تمہیں بلاول چورنگی پر دیکھا، تمہاری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور تم نے سبز حماد کے دن رکھنے جا رہے تھے ہم۔ نرمین اسی دن ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تھی۔ اسے اس کے شوہر کے ساتھ بھیج کر میں اور حماد اس کے بیٹے کو لے کر گئے تھے۔ یادداشت کنگال کر اس نے فوراً اس کے سامنے جواب رکھا۔ حسنات حسن کو وہ حادثہ ابھی تک نہیں بھولا تھا جو اس دن اس کے اسٹوڈیو میں دکھائی دیا تھا، لیکن اندر کہیں وہ مان چکا تھا۔ یہاں پر بھی وہ جھوٹا ثابت ہونے والا تھا۔ گرد و پیش میں بھاگتی دوڑتی زندگی کے باوجود ایک گہری خاموشی ان دونوں کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ تم بنا بتائے چلے کیوں گئے تھے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہمارے درمیان جو تھا اسے اس طرح یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا؟ تمہارا گریز، مجھے لگا تم ایک امیر ذاتی ہو اور ہمارے درمیان ایسا تو کچھ بھی نہیں جسے میں سند بنا کر تم سے سوال کر سکوں۔ مسترد کیے جانے کے متوقع، تم کتنے فضول شخص ہو، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا۔ میں گھر والوں سے لڑ کر شہر سے باہر اتنی دور ہاسٹل میں پڑھتی رہی۔ میری شادی ٹوٹنے کی جو بھی وجہ تھی لوگ اسے میرے کردار میں حامی سے منسوب کرتے تھے، اور یہ لوگ میرے قریبی رشتہ دار تھے۔ پاپا کی وفات پر سب وہیں تھے۔ تم پر اس وقت کوئی دھیان دیتا یا نہیں، لیکن اگر میرا رویہ تھوڑا سا بھی لچکدار ہوتا تو میں صرف جذبات کی شدت سے اس کی آواز رند گئی تھی۔ ایک غلط فہمی زندگی کے کتنے سالوں کو دیمک کی طرح چاٹ گئی تھی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ جانتا تھا یہ بالکل بھی آئیڈیل جگہ نہیں تھی کسی کو پروپوز کرنے کے لیے، لیکن ذہنی طور پر وہ دونوں اتنے باشعور ضرور ہو چکے تھے کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ ارد گرد ماحول کیسا ہے۔ انہیں آج بھی فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کیسا ہے۔ ایک شرط پر، مجھے تم روز گٹار پر وہ دھن سناؤ گے جو اس دن لوئر مال پر چلتے ہوئے بنائی تھی، اور اس وقت تک سناتے رہو گے جب تک میں سو نہیں جاؤں گی۔ اور اس وقت الحمرا آرٹ کونسل کے ہال نمبر 2 میں بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہا تھا وہ اس شرط سے مکر جائے گا۔ وہ ہر زاویے سے اس کا چہرہ پینٹ کرے گا اور وہ اس کے لیے محبت کی دھنیں تحلیل کرتی رہے گی، گنگناتی اور بجاتی رہے گی۔ قندیل آفریدی اس کے مکرنے پر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے گی؟ وہ اسے منا لے گا۔ روٹنے منانے کے متوقع عمل نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ تو حسنات حسن نے اسے گٹار بجاتے دیکھ کر ایک بار بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ذرا بھی حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے حسنات حسن کے چہرے پر شادمانی دیکھی تھی، سرور دیکھا تھا۔ وہی حسنات حسن اب بیڈ پر بچھے پھولوں پر مختلف تختی کی پینٹنگز دیکھ کر حیران کھڑا تھا۔ شاید جتنے بھی دوری کے دن مہینے گزرے تھے اس نے ان سب کو پینٹ کر لیا تھا، مگر حسنات حسن کے ساتھ وہ ہر اس جگہ موجود تھا جہاں وہ کبھی نہیں تھا۔ شام کے کرمزی رنگوں میں رنگا وہ پتا سب سے اوپر پڑا تھا، جس کے لیے وہ آدھی رات تک ہاسٹل کے چوکیدار کے ساتھ اتنی سردی میں مونگ پھلی کھاتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری ہر تصویر کا معاوضہ اپنا حق مہر رکھا تھا، اس لیے جب تم نے مجھ سے اپنا پورٹریٹ بنوانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے منع کر دیا تھا۔ کامدانی لہنگے میں کسی افسرہ کی صورت وہ اس کے کمرے میں ایک خواب کی تعبیر بن کر اتری تھی۔ اس وقت بتایا ہوتا تو شاید یہ معاوضہ تب بھی ادا ہو جاتا۔ مجھے لگا تھا مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تم سب جانتے ہو۔ تم نے ہماری زندگی کے خوبصورت کتنے برس سایہ کر دیے۔ ملن رت میں وہ پاگل لڑکی اداس ہوئی تھی اور بجائے اسے تسلی دینے کے وہ لڑکا اس سے دور ہوا تھا۔ ایسی جدائیاں بڑی بہتر ہوتی ہیں جن کا انجام وصل ہو۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس کے سامنے ہاکی کاغذ میں لپٹا اس کا پورٹریٹ رکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر متوجہ کھڑا تھا کہ اس کے چہرے پر اترنے والی حیرت یا خوشی کے سارے رنگ ذہن کے کینوس پر اتار سکے۔ ہاکی کاغذ اتارتے ہوئے وہ اگر 100 بار اندازہ لگاتی تو ایک بھی اندازہ یہ نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے اندر سے نکلا تھا۔ وہ حیرت سے مجسمہ ہوئی تھی قدرت نے ان کے درمیان یہ کیسی محبت رکھی تھی کہ ہجر کے دنوں میں اگر وہ ٹوٹی تھی تو اس کا کچھ حصہ اس شخص نے جوڑ لیا تھا، خود جوڑ لیا تھا جو اس کا حصہ ٹوٹا تھا۔ وہ قسمت نے قندیل آفریدی سے جوڑ دیا تھا۔ وہ دونوں الگ ہو کر بھی الگ نہیں ہوئے تھے،
بلکہ ایک دوسرے میں پوری طرح ضم ہوئے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ایسی جدائیاں بڑی بہتر ہوتی ہیں جن کا انجام وصل ہو۔ اب تو میرے لیے گٹار بجانا اور میں تمہیں پینٹ کروں گا، اس کا ہاتھ تھام کر آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ جناب باغ میں اسی جگہ جا کر بیٹھا کریں گے جہاں ہم پہلے بیٹھتے تھے۔ ایک دن تم پینٹ کرنا اور میں گٹار بجاؤں گا، اور ایک دن تم گٹار بجانا میں پینٹ کروں گا۔ وہ ہنسنے لگی تھی اور بہاریں ساری حدیں توڑتے ہوئے آن پہنچی تھیں۔ گھر کی حالت تو ایسے بدلی تھی جیسے کوئی جس وقتی محبت اپنا رنگ بدلتی ہے۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر تازہ تازہ پینٹ ہوا تھا۔ مرکزی دروازے سے برآمدوں تک آتی راہداری میں پھولوں بھرے گملے پڑے تھے، جن کی خوشبو جھکی چھتوں والے ان برآمدوں میں گردش کرتی پھرتی۔ ان خوشبوؤں میں ایک مہج الائچی والی چائے کی بھی پیالی کی بھی تھی، اور اس خستہ پراٹھے کی بھی، جو احسان اللہ کے لیے کم از کم آج کی تاریخ میں تو نہیں تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے ان کا بی پی ہائی جا رہا تھا، اور شوگر بھی بن بلائے مہمان کی طرح گلے آ لگی تھی۔ حسنات حسن کے ساتھ اب تو قندیل آفریدی بھی ان کے ایک ایک قدم پر نظر رکھتی تھی۔ وہ باورچی خانے کے دروازے پر قدم رکھتے اور وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی۔ کچھ چاہیے تو مجھے آواز دے لی ہوتی، میں تو صرف پانی پینے کے لیے آیا تھا، وہ بہانہ بناتے۔ ایک جگ آپ کے کمرے میں بستر کے ساتھ والی میز پر پڑا ہے، اور برآمدے میں بھی کولر رکھا ہوا ہے۔ وہ شرارتی لہجے میں جتاتی ہوئی انہیں ہاتھ تھام کر باہر لے آتی۔ وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتے۔ ساری زندگی نیم کے پتے چبائے ہیں، اب اگر قسمت سے مٹھائی مل گئی ہے تو ایک آدھ ٹکڑا لینے میں کیا جاتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آدھ مٹھائی کے ٹکڑے کے بجائے آپ کو زندگی کی پوری مٹھاس ملے، اس لیے تھوڑا سا صبر کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور بتائیں آج آپ کے لیے کیا بنایا جائے؟ چائنیز؟ وہ انتظار کر سکتے تھے، لیکن ہر بار چوری چھپے جاتے ہوئے پکڑے جانے کا بھی اپنا مزہ تھا۔ آپ کے لیے چائے اور لاؤں؟ وہ ان کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ان کی پیالی دیکھی، جس میں ابھی بھی چائے ویسے ہی موجود تھی۔ آپ نے ابھی تک چائے بھی نہیں پی؟ پھیکی چائے کی عادت نہیں ہے، اس لیے موڈ بنا رہا تھا۔ اور اتنے میں نیند آ گئی۔ انہوں نے دھڑلے سے جھوٹ بولا، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس کے اٹھانے سے پہلے انہوں نے پیالی پکڑی اور ایک ہی سانس میں ختم کر کے پیالی اس کی جانب بڑھائی۔ تم جاؤ، جا کر ناشتہ کرو، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ چیمتے ہوئے پیالی پکڑ کر وہ باورچی خانے کی سمت چلی گئی۔ جب حسنات حسن کراچی ان کے کہنے پر گیا تھا اور واپسی پر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ امنگوں سے بھرا لڑکا نہیں، تاحال وہ نہیں جانتے تھے کہ ان 2 روحوں پر کیا گزرا جو وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے الگ ہوئے تھے۔ انہوں نے تو بس یہ دیکھا تھا، وہ لڑکا ایک دم سے بڑا ہو گیا تھا، اتنا بڑا کہ ان کی محبت کی کہانی اور خود وہ چھوٹے ہو گئے تھے۔ تنہائی کا احساس انہیں پہلے اتنا نہیں ہوا تھا جتنا اس کے آ کر چلے جانے کے بعد ہوا تھا۔ ہر لمحہ ایک کانٹا بن کر روح میں کھپتا تھا۔ ان دنوں میں انہوں نے شدت کے ساتھ جزلان احمد کے واپس آ جانے کی دعا کی تھی، لیکن ساری دعائیں مقبول نہیں ہو سکتی تھیں۔ پھر جب حسنات حسن لوٹ آیا اور قندیل آفریدی بھی، تو انہوں نے سوچا تھا کہانی کچھ بھی ہو، اس کا اختتام اچھا ہو جائے تو رائیگانی کے ملال کم ہو جاتے ہیں۔ حسنات حسن نے وہاڑی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے یہ گھر اس کے نام ہونے کی خبر دیتے، اس نے خود ہی واپس جانے کا امکان مسترد کر دیا تھا۔ وہ سب آگے بڑھ چکے ہیں، میں کہیں پیچھے رہ گیا ہوں۔ دور کے رشتہ دار سے قریبی ہمسایہ اس لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ سب دور ہیں اور آپ پاس ہیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اور آفرین ان ماں باپ کے جنہوں نے بلا پسو پیش اس کی خواہش پر آمین کہا تھا۔ میں نے تمہیں یہاں پڑھائی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں یہاں ان کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا باپ احسان اللہ کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہا تھا، تمہیں ان کے پاس رہنا ہے، ان کا بیٹا یا پوتا بن کر، اور یہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ تم میرے پاس رہو۔ شادی کی ساری تقریبات ان کے اس بے روح گھر میں منعقد ہوئی تھیں، مگر یہ گھر اب بے روح نہیں تھا، اس میں زندگی دوڑتی تھی، خوشیاں سانس لیتی تھیں، اور ان خوشیوں کے ساتھ ایک وہم بھی، جس کے رد کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتے تھے۔ اس رات سونے سے پہلے حسنات ان کے لیے حسب معمول دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ تو تم لوگوں نے کیا سوچا ہے ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر سے بڑھ کر بھی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہیں ہیں، آپ کے پاس۔ گھر یہیں ہے، اور جب تک زندگی ہے میں بھی یہیں ہوں۔ تم لوگ جاؤ، کہیں گھومو پھرو، یہی تو دن ہے ان چونچلوں کے۔ بعد میں بچے ہو جائیں گے اور پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر نہیں نکلا جاتا۔ بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے اسکول کی فکر، اور کچھ نہیں تو بچوں کے بیمار ہو جانے کا خدشہ۔ تو تم لوگ جاؤ، کہیں گھوم پھر کر آؤ، آپ کو بہت تجربہ ہے ان چیزوں کا۔ انجانے میں اس نے ان کے دل پر گھونسا مارا تھا۔ نہیں یار، تجربہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ اگر پیسوں کی ضرورت ہو، بلکہ یقیناً ہوگی، میں تمہیں بینک سے نکلوا دیتا ہوں، تم جانے کی تیاری پکڑو۔ وہ اٹھ کر ان کے گلے سے آ لگا تھا۔ آپ کس دور سے ہیں؟ میں محبت کے دور سے ہوں۔ جب جہاں محبت ہوگی، میں اسی دور میں زندہ رہوں گا۔
جانتے ہو تمہاری عمر میں ہر شخص محبت کرتا ہے، ہر پردہ دار لڑکی، ہر باحیہ لڑکا، سب محبت کرتے ہیں۔ پھر جب وہ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو محبت انہیں حاصل ہوئی ہو یا نہ ہو، وہ اس عمر کی محبت کو بے وقوفی مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کو سمجھنے کا، محبت کو جتانے کا عملی امتحان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ محبت انہیں محبت لگتی نہیں۔ میں ایسا نہیں کر سکا، میں اپنی اسی عمر میں رک گیا، میرا دماغ اس عمر سے بڑا نہیں ہوا۔ اگر میری بیوی زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں اب بھی اس سے اسی طرح اظہار محبت کرتا، پھر چاہے دنیا کچھ بھی کہتی۔ دنیا میں بہت گھٹن ہے، بہت نفرت ہے، کم از کم میں تو اس گھٹن اور نفرت کو پلانے کا جرموار نہ بنوں۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گا، تم بھی ایسے مت ہونا، اسی عمر میں ٹھہر جانا، محبتیں بانٹنا۔ حسنات حسن ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سراپا محبت تھے اور وہ بجا طور پر کہہ سکتا تھا کہ وہ عورت خوش نصیب تھی جنہیں اس شخص نے چاہا، اور وہ آدمی بد نصیب تھا جو ان کا بیٹا تھا لیکن ان سے محبت کا سبق نہ لے سکا۔ شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں اعجاز شیرازی کی شادی کی تقریب تھی۔ حسنات حسن اور قندیل آفریدی کے لاکھ بلانے پر بھی اعجاز شیرازی ان کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اور کوشش کے باوجود آ نہیں سکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ پہلی فرصت میں ان سے ملنے آئے گا، اور یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اتنے مہینوں بعد وہ آیا تھا، اور وہ بھی اپنی شادی کا کارڈ دینے۔ حسنات حسن کے لیے یہ ایک نئی خبر تھی کہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں تو بہت پہلے شادی شدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دانیہ شیرازی نے تمہیں اتنی دیر آزاد کیسے رہنے دیا؟ قندیل آفریدی اور وہ ایک دوسرے میں اس طرح مگن تھے کہ انہیں دنیا کا کوئی دوسرا موضوع اتنا دلچسپ نہیں لگا تھا کہ اس پر بات کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اعجاز شیرازی موضوع میں کہیں آ بھی گیا تو صرف ایک تذکرے کے طور پر۔ قندیل نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دانیہ بہت سال پہلے اپنی مرضی سے شادی کر چکی ہے۔ وہ جواباً صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ لیکن تم دونوں تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ حسنات حیران تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم دونوں ایک بھرم میں تھے۔ جب اسے احساس ہوا اس نے راستہ الگ کر لیا، اور رہا میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور قندیل آفریدی کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ میں کسی سے بھی محبت میں مبتلا ہو سکتا تھا، میں کسی سے بھی محبت کر سکتا تھا اگر مجھے جواباً محبت ملتی۔ قندیل آفریدی کا چہرہ دیکھنے کی غلطی کے بنا اس نے جواب دیا۔ قندیل کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اور اب مجھے کسی نے خود آواز دی ہے، اتنی محبت سے پکارا ہے تو مجھے یقین ہے میں اس سے محبت کر سکتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور اب شادی کے اس فنکشن میں قندیل آفریدی اپنے بے ڈول سراپے کو سمیٹے ہوئے ایک جانب اکیلی بیٹھی تھی۔ حسنات حسن کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اس کے ساتھ اعجاز کو مبارکباد دینے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ اسے معلوم ہے تم میرے بغیر نہیں آ سکتے، تم جاؤ گے تو وہ جان جائے گا میں بھی یہیں کہیں موجود ہوں۔ اس حالت میں کم از کم میں تو نہیں یہاں سے اٹھ رہی، اس نے کوڑا جواب دیا تھا۔ کیا میں قسم کھا کر یقین دلاؤں تم بالکل بھی بری نہیں لگ رہی، بلکہ ایک مکمل عورت لگ رہی ہو۔ تمہیں میں ہمیشہ مکمل ہی لگوں گی، لیکن میں یہیں کمفرٹیبل ہوں، پلیز۔ حسنات کے جاتے ہی قندیل آفریدی نے دانیہ شیرازی کو کچھ دوری پر دیکھا تھا۔ اس کا لباس ویسا شاندار نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا، نہ ہی اس کے بچوں نے ویسے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے قندیل امید کر سکتی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر آسودگی اور آنکھوں میں سرشار سی چمک تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے بہترین کا انتخاب کیا، لیکن اعجاز میرا انتخاب نہیں تھا، اور وہ میرے لیے بہترین بھی نہیں تھا۔ ہر زیرو کو محبت کی چاہے جانے کی خواہش ہوتی ہے، اور اعجاز میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں شروع میں جھنجھلاتی تھی، اسے لڑتی تھی، لیکن لڑائیاں محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ بڑی دیر سے مجھے اس بات کا علم ہوا، لیکن اتنی دیر سے نہیں کہ میں اپنے قدم روک نہ سکتی۔ ہارون میرے طبقے سے نہیں تھا، اس کے گھر میں مجھے وہ آسائشیں نہیں ملی جن کی میں عادی تھی۔ اس کے باوجود میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں۔ ہارون کی پوری زندگی میرے گرد گھومتی ہے۔ کچن میں کام کرتے وقت کبھی میری انگلی پر کٹ لگ جائے یا ذرا سی حرارت سے میرا ہاتھ جل جائے تو میں نظر انداز کر دیتی ہوں، وہ نہیں کرتا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ جتنا میرا خیال رکھتا ہے۔ جب میرے بچے پیدا ہوئے میرے چہرے پر اتنی چھائیاں پڑ گئی تھیں، اور پھر تینوں بچے سی سیکشن سے ہوئے۔ میں اس قدر بدحال لگتی تھی۔ میرے بال میں کسی سے یہ کنگھی نہیں کروا سکتی۔ میرے بال اتنے دن کنگھی نہ ہونے کی وجہ سے جھاڑیوں جیسے ہو گئے تھے۔ میرا چہرہ ایسا کہ خود مجھے پہچان میں نہیں آتا تھا۔ ان دنوں میں بھی اس نے مجھ سے محبت نہیں چھوڑی۔ میں بڑھاپے کے خوف سے، بدحیتی اور بدصورتی کے خوف سے آزاد ہوں۔ ہارون نے مجھ سے ایسی محبت کی ہے، میں اس سے کیسی محبت کرتی ہوں یہ وہ جانتا ہے۔ اعجاز مجھ سے ایسی محبت نہیں کر سکتا تھا، اس کے اپنے پیمانے تھے۔ ہمارے گھر والے یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے میں خود ہارون کے ساتھ چلی گئی تھی۔
کوئی 1.5 سال پہلے ہم نے عمرے کے لیے جانا تھا تو میں اپنے والدین کی ناراضی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، سو ہم ان سے معافی مانگنے گئے تھے۔ اور یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ یہ نافرمان سے نافرمان اولاد کو بھی معاف کر دیں۔ وہ ہنسی۔ قندیل آفریدی سوچ رہی تھی، یہ رشتوں کی بھول بھلائیاں کتنی پیچیدہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہیں پھنسے رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی ان سے نکلنے کی کوشش میں کاٹ دیتے ہیں، جیسے اس نے کیا تھا۔ رشتہ داروں کی باتوں سے بچنے کے لیے گریز کا راستہ چنا اور زندگی کے قیمتی سال انتظار کی نظر ہو گئے۔ دانیہ شیرازی۔ دانیہ ہارون بہادر نکلی، جس نے دنیا سے بغاوت کر لی لیکن اپنی خوشی کو پا لیا۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے، زندگی سب پر یوں مہربان نہیں ہوتی۔ اگر یہی قدم غلط سمت میں اٹھا ہوتا تو آج دانیہ کہاں کھڑی ہوتی؟ اور اگر والدین اولاد کے اچھے دوست بن کر ہر معاملے میں ساتھ کھڑے ہوں تو ایسے فیصلوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہوا میں بسنت کی مہک تھی، 1000 رنگ کے شگوفوں سے درخت لدے ہوئے تھے، نرم ہواؤں میں بہار موسم کے سندیسے تھے۔ مصعب حسنات کے لیے یہی وقت بہترین تھا وجود میں آنے کا، وہ گھڑی جس کے تصور نے احسان اللہ کی رات کی نیندیں حرام کر چھوڑی تھیں۔ وہ آئی اور ان کی گود میں مصعب حسنات کا نرم و نازک وجود چھوڑ کر چلی گئی۔ موت سے کسی کو راس آ جاتے ہیں، انہوں نے سوچا تھا، اور جس وقت حسنات حسن نے مصعب کو ان کی گود میں لا کر ڈالا اور کہا، اسے چاہے اپنا پوتا سمجھ لیں یا پڑپوتا یا بیٹا، یہ آپ کا ہے، ان کے اندر محرومی جاگ اٹھی تھی۔ اپنی اولاد اگر ہو تو اس کو عدم نہیں کیا جا سکتا، یہ انہوں نے اس لمحے جانا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے جھک کر گلابی کمبل میں لپٹے اس بچے کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اللہ اس کو روشن ستارہ بنائے، بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے والا۔ قدرت نے ان کی دعا اس طرح قبول کی کہ اس کی پہلی سالگرہ کی رات جب گھر کا دروازہ حسنات اور قندیل کے گھر والوں کے لیے کھلا تو اس کھلے دروازے سے اقرا بھولا ہوا بھی داخل ہوا تھا۔ جزلان احمد کو دیکھ کر انہوں نے چہرہ موڑ لینا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک 20-22 سال کا لڑکا اور 16-17 سال کی لڑکی بھی تھی۔ یہ آپ کا پوتا ہے عمیر جزلان، اور یہ آپ کی پوتی مشعل۔ اور یوں ہی تو نہیں کہا گیا سود اصل سے پیارا ہوتا ہے۔ وہ بچے جب زبردستی ان کے گلے سے لگے یا گلے پڑے کہنا زیادہ مناسب ہوگا تو انہوں نے اپنے اندر محرومیوں کے آتش فشاں کو سرد پڑتے محسوس کیا تھا۔ مام بیمار ہیں، ان کے جوائنٹس کا ایشو ہے، سو ٹھنڈے موسم انہیں راس نہیں۔ ہم ملتان شفٹ ہو چکے ہیں، اب شفٹیں مکمل ہوئی تو مام نے کہا آپ سے ملنے آنا چاہیے۔ وہ لڑکی بنا کسی لگی لپٹی اور باپ کی رازداری کا لحاظ کیے بغیر اسی طرح بات کر رہی تھی جیسے کوئی 2 سال پہلے ان کا بیٹا کر رہا تھا۔ بدلنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، اور یہاں تو 2 سال گزر گئے تھے۔ جزلان احمد کی نشست و برخاست کا انداز بتاتا تھا اس پر تبدیلی کا لمحہ گزر چکا ہے۔ اس نے بلا شرکت گہرے ان کی محبت دیکھی تھی، پھر ان کا غصہ بھی۔ اگر 2 سال پہلے کی اس رات کو غصے میں شمار کیا جا سکتا، اس کے چہرے پر لکھا تھا، وہ اس طرح ٹوٹا ہے جیسے کبھی ان سے ملا ہی نہیں، اس طرح لوٹا ہے جیسے کبھی ان سے ملا ہی نہیں۔ خلوت کے کسی لمحے میں وہ اپنے باپ سے معافی مانگتا یا نہیں، لیکن انہیں اس محبت کا احساس ضروری دلانا چاہتا تھا جو اس کے دل میں ان کے لیے تھی۔ واپسی پر سب کو منتظر نگاہیں نہیں ملتی، اور یہ وہ تھا جس نے آنے میں اتنے سال لگا دیے تھے، لیکن شکر اس کا باپ موجود تھا۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے؟ گہما گہمی کو دیکھتے اس لڑکے نے سوال کیا تھا۔ ہمارے گھر میں آج ایک ننھا مہمان آیا تھا، میرے پڑپوتے کی سالگرہ ہے آج، انہوں نے خوشی سے جواب دیا۔ اس رات کھانے کے بعد جب کمرے میں وہ اور جزلان احمد تھے، بچے کہیں باہر نکلے ہوئے تھے تو وہ انہیں بتا رہا تھا زندگی کیسے اس کے لیے مشکل رہی تھی۔ وہ فطرتاً باتیں کھول کر بیان کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس کی بے ربط باتوں سے احسان اللہ کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ کم از کم وہ ان کے پاس تھا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پیسوں کی اب کوئی ضرورت نہیں، میں ملتان میں گھر لے چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو سب کی کہانیوں کی طرح ان کی کہانی کا بھی انجام بہیر ہوا تھا، لیکن اس میں ان کی تمام عمر کٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی جھولی بھرنے میں اسی طرح وقت لگتا ہے۔ قندیل آفریدی کو اپنے 7 سالوں کا دکھ نہیں بھولتا تھا، اور یہاں اس شخص نے عمر گزارتی تھی۔ سب کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب بہت پہلے کی خواہشیں مقبول دعائیں بن کر آنگن میں اترتی ہیں۔ کچھ لوگ دیر کے ملال میں مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ رب کی رضا پر آمین کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اس مقبول دعا کو چوم کر سر آنکھوں سے لگایا تھا اور بنا کسی شکوے کے جزلان احمد کو گلے سے۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔